سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال بعد وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك
أصحابك يا حبيب الله. حاضرین کرام، آپ کے مولانا جو ابھی اناؤنسمنٹ فرما رہے تھے، بڑے دانشور عالم دین ہیں، یہ آپ کے پاس ہمیشہ ہوتے ہیں اور یہاں کے مقامی حالات سے بھی بہت اچھی طرح سے واقف ہیں اور بڑے صاحب سخن آدمی ہیں. انہوں نے آپ کی ذہنی تربیت بہت اچھی طریقے سے فرمائی ہوگی، کیونکہ دیکھنے، سننے، سمجھنے میں ان کی صلاحیتیں بڑی اجاگر نظر آ رہی ہیں. اور حضرت شاہ صاحب قبلہ آپ کے پڑوس میں رہ کر کافی مدت نوٹنگم میں گئے ہیں. اس وقت شاہ صاحب کی پوزیشن ملک میں ایسی ہے کہ اللہ کا فضل ہے، تمام مذاہب باطلہ کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑا ہو سکنے والا آدمی ہے. بغض و حسد کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ تو نبیوں کے مقابلے میں بھی رہا ہے، لیکن شاہ صاحب بغیر کسی مبالغے کے ایسی صلاحیت کا آدمی ہے کہ جتنے بھی دور حاضر کے مذاہب باطلہ ہیں ان سب کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی ضرورت پڑے تو تن تنہا کھڑا ہو سکنے والا آدمی. اب میں تو اپنی کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتا. یہ میرا مرید ہے چودھری محمد رمضان، یہ گاہ بگاہ مجھے کہتا ہے کہ آپ چلیں بات کریں. میں سمجھتا ہوں میرے جیسے ایک کجمج زبان، ایک کم فہم آدمی کے تو گفتگو کی یہاں ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہتا ہے کار ثواب سمجھ کے اس کاروان زندگی میں میں بھی شامل ہونے کو پسند کرتا ہوں. اس وقت موضوع گفتگو ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کا علم غیب. دور حاضر کی سوسائٹی نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ایک دماغی عیاشی کی قسم کا مسئلہ ہے. اگر اس کو ساری زندگی نہ بھی چھیڑا جائے تو اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا، مگر یہ محض ایک غلط فہمی ہے. اور جنہوں نے سمجھی ہوئی ہے یہ بات، وہ ان کا یہ عمل دیانتداری پر مبنی نہیں ہے. کیوں کہ جو اسلام کی پوری بلڈنگ ہے نا، اس کی تہ میں اگر راز دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کی بنیاد بنتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے. اس وقت دنیا جو بھٹکی پھرتی ہے وہ یہ کہتے ہیں نبی کو کل کا کیا پتہ تھا، اس لیے ہمیں نئے حالات سے نبٹنے کے لیے اپنے قانون بنانے چاہیے، اپنی سوچ سے چلنا چاہیے. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آج کے تو حالات کیا، قیامت کے جو بعد کے حالات ہیں ان کی بھی اطلاع سرکار کو تھی، اس لیے میں سرکار کے پروگرام کو چھوڑ کے کسی اور کے پروگرام کے تحت نہیں چل سکتا. یہ فرق ہے دونوں کی سوچ میں. اگر یہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح نہیں آیا تو میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. منصفانہ طور پر سوچنے کی ضرورت ہے. اب میں بھی ایک چراغ سحر ہوں، ایک نوجوان آدمی نہیں ہوں. میں 72 سال میری عمر ہو چکی ہے، اب 73واں سال چل رہا ہے. دیکھنے میں تو ایک جوان آدمی نظر آتا ہوں، مگر میں ایک جوان آدمی نہیں ہوں. آپس میں باتیں نہیں کرنی، باتیں مجھ سے کرنی. اینک یہ جو لگاتا ہوں پڑھنے کے لیے لگاتا ہوں، بندہ دیکھنے کے اینک کی ضرورت نہیں مجھے. دیکھنے میں جوان آدمی نظر آتا ہوں مگر میں جوان آدمی نہیں ہوں، میں عمر رسید آدمی. اب زندگی ساری بیت چکی ہے، تھوڑا سا وقت رہتا ہے. تو اس وقت تو ایک برے سے برا آدمی، مجرم سے مجرم آدمی بھی اپنی بری سوچوں سے واپس آ جاتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی اسکول میں نہیں گیا تھا تو دین پہلے پڑھنا شروع کیا ہے. وہ جو بستہ لے کے گھر سے چلا تھا نا، وہ آج بھی میرے کندھوں پر اسی طرح ہے. تو اس سے آپ سمجھے میں نے ایک دن کے لیے بھی زندگی کی لائن نہیں بدلی اور اپنی سوچوں میں مخلص رہا ہوں. رہ جاتی ہے بات کہ کسی کا صحیح ہونا یا غلط ہونا، اس کے لیے آسان فارمولہ یہ ہے، جن کو پوری دنیا میں صحیح تسلیم کیا گیا ہے ان کے عقائد دریافت کر لیے جائے. ان کے عقائد کیا تھے، اپنے آپ کو ان کے مطابق بنا لیا جائے، پھر کوئی بے چینی نہیں رہتی. مثلا کون کہہ سکتا ہے کہ حضرت امام حنیفہ جو تھے وہ حق پر نہیں تھے؟ کون کہہ سکتا ہے امام مالک حق پر نہیں تھے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ حضرت امام احمد حنبل حق پر نہیں تھے؟ کون کہتا ہے امام شافعی حق پر نہیں تھے؟ جن 4 اماموں کو امام تسلیم کیا گیا ہے،
یہ چاروں کے چاروں آل بیت کے شاگرد ہیں۔ ان چاروں کو آل بیت کی حمایت کی وجہ سے سزائیں ہوئی ہیں، اور پوری امت میں ان کے اساتذہ بھی موجود تھے، ان کے شاگرد بھی موجود تھے، ان کو کسی نے امام نہیں مانا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے آل بیت کے دکھوں میں شرکت نہیں کی۔ قوم نے ان کو مخلص نہیں سمجھا کہ جو آل بیت کے مخلص نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو 80 درے 3 مرتبہ مارے گئے، نہیں مارے گئے؟ ان کو منصور نے جیل میں ڈال کے زہر دیا کہ نہ دیا؟ وجہ کیا تھی؟ کہ سید نفس زکیہ حضرت سید عبداللہ میز کے صاحبزادے، حضرت امام حسن مصنع کے پوتے، امام حسن کے پر پوتے، انہوں نے جس وقت جہاد شروع کیا، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کئی ہزار درہم ان کو بطور نذرانے کے بھی بھیجا، اور لوگوں کو کہا کہ اس وقت عباسیہ کے خلاف جہاد کرنا واجب ہے، اور اس سید کی حمایت جو ہے وہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں میں عمر رسیدہ بھی ہو چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں جہاد میں شرکت کرتا، مگر میں اس وجہ سے نہیں حاضر ہو سکا کہ میرے پاس بہت سارے لوگوں کی امانتیں ہیں۔ وفائے اہل بیت ثابت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ انہوں نے ہر دنیا کے انسان کے مقابلے میں اہل بیت کو اولیت دی کہ نہ دی؟ عقیدہ پھر حق کس کا ہوا؟ جو اہل بیت کا حامی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کو جیل میں کس نے ڈالا؟ کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا میں سید نفس زکیہ کا مرید ہوں، ان کا ساتھی ہوں، ان کے ساتھ مل کے جہاد کرتا ہوں، مسلمانوں سارے مل کے جہاد کرو۔ انہوں نے وقت کی گورنمنٹ کے خلاف فتویٰ دیا، آپ کو جیل میں ڈالا گیا، باز نہ آئے، بازو کس کے باندھ دیے گئے، باز نہ آئے، بازو نکال دیے گئے، باز نہ آئے۔ آج دور حاضر میں کسی آل بیت کا نام لیا جائے تو فوراً ٹائٹل ہی بدل جاتا ہے۔ دیکھیں کہ جن کو لوگوں نے امام سمجھا ہے ان کا موقف کیا تھا۔ بازو نکال دیے گئے، کہا جس بات پر کل قائم تھا آج بھی قائم ہو۔ ان کا منہ کالا کیا گیا، اونٹی پہ بٹھا کر کے شہروں میں پھرایا گیا۔ لیکن ایک مرتبہ بھی بتاؤ انہوں نے کہا ہو میں پچھتاتا ہوں؟ ان کا جو بات کل کہی تھی منہ کالا ہونے سے پہلے، جو مجھے پہچانتا تھا پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا میں خود بتاتا ہوں میں امام مالک ہوں، اور آل بیت کے مقابلے میں کسی کا حامی نہیں ہوں۔ جو میرا ماننے والا ہے آل بیت کی حمایت کرے۔ یہ جبرن بیعت لی گئی ہے مسلمانوں سے، یہ بیعت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم آل بیت کی حمایت میں لڑے ہیں۔ اس سے پتہ چلا سارے بنو ہاشم کو آل بیت سمجھنے والا یہ سمگلنگ ہے، یہ سمگلر ہے۔ یہ بات ہوتی کہ آل بیت کے حق میں ہم جنگ لڑتے رہے تو کہتے ہیں یہ بھی تو آل بیت ہیں۔ آج تو یزید کو آل بیت کہا جا رہا ہے۔ سادات بنو امیہ پر کتابیں چھپی ہیں، لوگ ان کو بھی سید کہتے ہیں۔ تو یہ سمگلنگ ہے۔ امام مالک کا کیا مذہب ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ کو کیوں جلا وطن کیا گیا؟ اس لیے کہ آل بیت کے حامی تھے، آل بیت کے مداخان تھے، ان کو شیعہ کہا گیا، ان کو شہر سے نکالا گیا۔ انہوں نے شہر کو سے نکلنا تو پسند کر لیا لیکن اپنے موقف کو بدلنا پسند نہ کیا۔ امام احمد حنبل پہلا آدمی جنہیں یزید کا نام لے کے لعنت کی ہے، کیا بنیاد ہے اس کی؟ ان کا اور چیزوں کے علاوہ دشمن آل بیت ہے، دشمن اہل بیت پر کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت ہے۔ یہ 4 امام تھے۔ آدمی جس وقت عقیدے کے بارے میں سوچ کرے تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ دیکھے کہ جو سابقہ صحیح مانے گئے ہیں ان کا کیا عقیدہ تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے غوث پاک غلطی پر تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا غلطی پر تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار غلطی پر تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے شہاب الدین سہروردی جو ہے وہ گمراہ تھے معاذ اللہ؟ بتاؤ ان سب کا موقف کیا ہے؟ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کا نام لے کے کہتے ہیں بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سید اولاد آدم شاہ عبد القادر است۔ ایک مرتبہ میں چوری شریف تقریر کر رہا ہوں تو یہ شعر کہیں انہوں نے کسی پارچے پر لکھا ہوا تھا، لٹکایا ہوا تھا، بینر بنا ہوا تھا۔ میں نے یہ شعر تو نہ پڑھا لیکن مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ شعر جو ہے یہ تو حرام ہے، اس لیے کہ اولاد آدم کے سید تو سرکار دو عالم علیہ السلام ہیں اور دونوں جان کے بادشاہ بھی تو سرکار دو عالم علیہ السلام ہیں، تو یہ غوث پاک کو یہ کہنا یہ کس طرح صحیح ہوا؟ جب میں نے اس کو دھیان سے دیکھا
ایک منٹ میں بات سمجھ آ گئی. میں نے کہا مجھے یہ بتلاؤ ذرا سوچ کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. لفظ صدیق بولا ہے کہ نہیں؟ صدیق اکبر تو نہیں کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف صدیق ہیں، تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر کہا گیا ہے، جو حق ہے اس میں کوئی شک نہیں. صدیق اکبر کہنے والے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام بڑی اتھارٹی ہے اسلام میں، انہوں نے صدیق اکبر کہا ہے. اب اس کی تطبیق کر کے تم دکھاؤ، وہ جو شیئر کر رہے ہو اس کی تطبیق میں مطمئن. پھر ایک مرتبہ پھر سوچ کے بتلاؤ کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر کرار، حضرت امام حنیفہ، حضرت غوث پاک، لیکن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کو کہتے اعلیٰ حضرت. یہ ذرا سوچ کے بتلاؤ تو پھر میں بتلاتا ہوں. قاعدہ کیا ہے اس میں؟ تفصیل میں کمپیریزن ہولڈ ہوتا ہے. کمپیریزن ہولڈ کرنے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک کوالٹی کو شیئر کریں. یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے حسن میں دونوں شریک ہوں تو یہ کہا سکتے ہیں. صدیق اکبر، صداقت میں دونوں شریک ہوں تو ایک اکبر ہو سکتا ہے، ایک اصغر ہو سکتا ہے. مگر اس بنیاد پر اگر آپ غور کریں، کہیں یہ فرسٹ آیا، یہ فرسٹ آیا، یہ فرسٹ آیا، یہ فرسٹ آیا، کہ ایک فرسٹ آیا ہوگا، چار کس طرح فرسٹ آئے ہیں؟ کہ اگر چاروں کی کلاسیں الگ الگ ہوں، وہ میٹرک میں فرسٹ آیا ہو، یہ ایف اے میں فرسٹ آیا ہو، یہ بی اے میں فرسٹ آیا ہو، یہ ایم اے میں، جب کلاسیں الگ الگ ہوں تو پھر یہ چاروں کے بارے میں صادق ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے صدیقوں کی صف اور ہے. صدیق اکبر اس صف کے صدیق نہیں ہے. صدیق اکبر امت محمدیہ کے صدیق ہیں، بعد از انبیاء کے صدیق ہیں. ان میں جتنے صدیق گزرے ان میں یہ اکبر ہیں. اس طرح حضرت غوث ثقلین رضی اللہ عنہ زمرہ اولیاء اللہ میں جن کو بادشاہ تسلیم کیا گیا نا، ان میں جو پوری امتوں کے جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان میں بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر، سید اولاد آدم شاہ عبد القادر، یہ حضرت غوث ثقلین اپنی کلاس کے سید ہیں. اسی طرح یہ بھی جواب ہے کہ حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، نبی کریم علیہ السلام حضرت، سارے صحابہ، خلفائے راشدین حضرت، اور یہ اعلیٰ حضرت کا ان کی کلاس الگ ہے، ان کی کلاس الگ ہے. جس کلاس کے یہ اعلیٰ حضرت ہے اس میں یہ اعلیٰ ہیں. آئی بات سمجھے؟ تو اس طرح آپ کو یہ بات سوچنی پڑے گی. یہ جو چار سلسلے طریقت کے جن کو تمام عالم اسلام نے اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کیا اور ان کی کارکردگی بمقابلہ باقی امت کے کہیں زیادہ ہے. مثلا جس آدمی نے سرزمین ہند میں تلوار اٹھائے بغیر اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، وہ خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار. 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا مولویوں میں کوئی ملا آپ کو؟ پیروں میں کوئی ملا ہے؟ صوفیوں کو کوئی ملا ہے؟ تو جس کی کارکردگی سب سے زیادہ ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے جانیں اور مالیں خرچ کیے، ان کا مقابلہ بعد میں آنے والے نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی کارکردگی زیادہ ہے. تو کارکردگی بنیاد ہے مرتبے کی. اگر کارکردگی کی بنیاد پر کلاسیفیکیشن ہو تو خواجہ غریب نواز، پھر لاکھوں مولوی اور لاکھوں صوفی اور لاکھوں پیر ایک ترازو پر ہوں گے، اور خواجہ غریب نواز ایک ترازو پر ہوں گے. خواجہ غریب نواز سے پوچھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز یہ فیضان کہاں کا ہے؟ کہتے یا غوث ثقلین مہی کے فدائے نام تو شد، دریوزہ گر اکرام تو شد. مہی کے فدائے نام تو شد، دریوزہ گر اکرام تو شد. شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد، دارت تسب تسلیم و رضا. اے والی بغداد، اے شہنشاہ جیلان، مہی کے فدائے نام تو شد. یہ معین جو تیرے نام پہ قربان ہو گیا ہے، دریوزہ گر اکرام تو شد، تیرے دروازے پر کھڑے ہو کے بھیک مانگی ہے. شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد، میں خواجہ بنا ہی اسی لیے ہوں کہ تیرا غلام بنا ہوں.
حضرت غوث الثقلین کی برتری کو تسلیم کیا کہ نہیں؟ ابھی سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کی بات پہلے سنا چکا ہوں کہ نہیں سنا چکا ہوں؟ اور پوری دنیا کے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ایسی ہمہ گیر تصدیق کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوئی. مثلا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میرے نزدیک مجدد ہیں. میں ان کو مجدد، آج کئی تقریریں اس عرصے میں غالباً درجن کے ہیر پھیر میں ان کے شان میں تقریریں کی بحیثیت مجدد کے، لیکن ان کو مجدد تسلیم کیا ہے زمرہ علماء نے، اور ان علماء نے جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے تسلیم کیا، جو ان کے مرید ہیں. نہ ان کے پیر بھائیوں نے ان کو مجدد تسلیم کیا ہے، نہ اس وقت کے کسی دوسرے بزرگ نے. مثلا خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی ان کا نام نہیں لیا. میری اطلاع کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ گولڈوی کے لٹریچر میں حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نام نہیں ہے. اس کا مطلب انہوں کو صرف مجدد تسلیم کیا اسی طبقے نے جس کا نام لے چکا ہوں. حضرت امام ربانی مجدد افسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ کو میں مجدد تسلیم کرتا ہوں، اور درجنوں تقریریں ان کی مجددیت پر کی ہیں ان کو مجدد ثابت کرنے کے لیے، اور یہ احسان نہیں اپنے دینی ضرورت کے لیے کیا. لیکن ان کو تسلیم کیا ہے تو صرف خاندان نقشبندیہ نے مجدد تسلیم کیا ہے. قادریوں میں نام لو اس آدمی کا جس نے ان کو مجدد تسلیم کیا ہے. چشتیوں میں نام لو اس آدمی کا جس نے ان کو مجدد تسلیم کیا ہے. پوری امت میں جس کو سب نے تسلیم کیا وہ صرف غوث الثقلین ہے. چشتیوں نے، قادریوں نے، نقشبندیوں نے، سہروردیوں نے. مثلا خواجہ بہاؤالدین کا کلام سن لیا. اب اس کے بعد جامی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں زنات تجھے گویم یا غوث ثقلینا، محبوب خدا ابن حسن آل حسینا، سر در قدمت جملنی ہادند بگوتند، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. تلمیح انہوں نے استعمال کی ہے. کہا جس نے برادران یوسف نے انکار کیا تھا، آخر قدموں پہ سر رگڑ کے نہ معافی مانگی تھی، اسی طرح تیرے ہم معاصرین نے بھی پہلے گردن کشی کی، لیکن تیری بارگاہ میں گردن خم کرنے سے چارہ نہ ہوا. آسان ہوگی نا بات کہ عقیدے کا فیصلہ کرنے کے لیے ان سے کمپیئر کرو کہ جن کے عقیدے کو پورے عالم اسلام نے تسلیم کیا ہے. خواجہ کریم اور حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی سلسلہ سہروردیہ کا نامی آدمی ہے. حضرت غوث الثقلین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یا غوث الثقلین بدل دارم ولائے تو، بجا دارم وفائے تو، فقیر تو، گدائے تو، گدائے بے نوائے تو، بہاؤالدین ملتانی کند حدم ثناقانی، کہ تو محبوب سبحانی مخی الدین جیلانی. اب جناب غوث الثقلین کا عقیدہ پرکھ لیا جائے تو پھر تسلی ہو جائے گی نا. چاروں سلسلوں نے جس کو پیر تسلیم کیا ہے، نظارت الہ بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. خدا کے سارے شہروں کی طرف دیکھتا ہوں تو اس طرح مجھے نظر آتے ہیں جیسا رائی کا دانہ ہتھیلی پر ہوتا ہے. اب غیب جاننے کا اس میں ثبوت ہے کہ نہیں؟ بیٹھا ہوا ہوں بغداد میں، رات ہے کہ دن ہے، پہاڑوں کے اوجل میں کوئی چیز ہے. اب یہ مسئلہ صاف نہیں ہو جاتا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، نبی کہے مجھے دیوار کا پیچھے کا پتہ نہیں. نبی کا غلام جس کو نبی کے سمندر سے ایک قطرہ میسر آیا ہے، وہ کہے خدا کے سارے شہروں کی طرف دیکھتا ہوں، تو اس طرح نظر آتے جس طرح رائی کا دانہ ہتھیلی پر. پھر عقیدہ کیا نکلا؟ عام مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے اللہ کے پیارے غیب جانتے ہیں، لیکن یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں کہ وہ خود جانتے ہیں. نہیں، خدا سے تعلق ہونے کی وجہ سے جانتے ہیں. چند نمونے اس بارے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دماغی عیاشی کی قسم کا کام نہیں، یہ ضرورت کی قسم کا کام ہے. یہ پہلا فارمولہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر آپ اپنے عقائد کی صحت اور خرابی کے بارے میں پرکھنا چاہیں تو جن کو تسلیم کر لیا گیا تھا، مثلا 4 اماموں کے نام لیے، اہل بیت کے لیے جان انہوں نے دی کہ نہیں دی. جو اندرا گاندھی کا ذکر تو پیار سے کر سکے لیکن اہل بیت کا ذکر کرنے کو مناسب ہی نہ سمجھے، اس کا مذہب پھر وہ ہوگا جو امام ابو حنیفہ کا تھا، جو امام مالک کا تھا، امام احمد حنبل کا تھا، امام شافعی کا تھا. وہ تو عقیدہ نہیں ہوا. پتہ چلا ہم کمپیئر کرنا چاہتے ہیں مزاجن، تو اہل بیت کا ذکر پیار سے کرنا یہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہے.
حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کو ساری دنیا کے اولیاء اللہ نے ولی مانا ہے، انہوں نے عقیدہ دیا ہے کہ میں خدا کی دین سے، رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی بھیک مانگنے کی وجہ سے میں غیب جانتا ہوں۔ یہ کوئی چھپے ڈھکے انداز میں انہوں نے نہیں کہی، یہ کہی اور زندگی بھر یہ گونجتی رہی ہے، اور تمام وقت کے درویشوں نے، صوفیاء نے، علماء نے، آپ کے نماز جنازہ میں 1,25,000 علماء نے شرکت کی، جو اول سے آخر تک حضرت غوث الثقلین کے شاگرد تھے۔ 1,25,000 اولیاء اللہ نے شرکت کی، جو اول سے آخر تک سلوک سارا حضور غوث پاک سے طے کیا تھا۔ وہ میرے اور آپ کی طرح کے آدمی نہیں تھے۔ جس آدمی کی تاریخی یادگار اس وقت کئی مدرسوں پر 100 برس بیت چکا ہے، ابھی تک 1,25,000 علماء وہ نہیں پیدا کر سکے، مگر قربان جائیں غوث الثقلین کے، ہاں، جنہوں نے غوث الثقلین کو تسلیم کیا، اپنے وقت کے عظیم انسان گزرے ہیں۔ اب چند نمونے اس پر پیش کرتا ہوں کہ یہ ضرورت کی چیز ہے۔ مثال کے طور پر سراقہ بن مالک، یہ امام قسطلانی نے باب الاخبار عن الغیوب کے اندر اور تمام یہ کتب حدیث کے اندر حدیث موجود ہے کہ سرکار کے قتل کے لیے سراقہ بن مالک گئے، جس تاریخ کے سرکار دو علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور راستے میں سرکار دو علیہ وسلم کو یہ پہنچ گئے، حضرت صدیق اکبر متفکر ہوئے، یہ کوئی سامنے گرد اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی دشمن ہمارے پیچھے آ رہا ہے، آپ وہاں گھبرا نہیں، جس نے غار میں ہمیں محفوظ رکھا ہے نا اب بھی محفوظ رکھے گا، گھبراؤ نہیں۔ جب وہ قریب آئے، سرکار نے اشارہ فرمایا، زمین نے پکڑ لیا، گھوڑے سمیت زمین میں دھنس گئے، کہا ایک مرتبہ مجھے چھڑائے پھر میں حملہ نہیں کروں گا۔ فرمایا تیری نیت میں خرابی اب بھی ہے پر چھڑاتا ہوں۔ کیوں؟ پکڑا دینے جو مجھے دقت نہیں ہے، پھر حملہ کرے گا پھر پکڑا دوں گا۔ دوبارہ حملہ کیا، دوبارہ زمین کو حکم دیا، پھر پکڑ لیے، 3 مرتبہ حملہ کیا۔ جب تیسری مرتبہ گڑ گئے زمین میں گھوڑے سمیت، عزت کہتے ہیں کہ میں سچی نیت سے کہتا ہوں اب میں حملہ نہیں کروں گا۔ فرمایا نیت تمہاری اب بھی ٹھیک نہیں، مگر میں تمہیں بتاؤں تم غلط فہمی میں ہو، میں دیکھتا ہوں کہ تم نے اسلام قبول کرنا ہے، ایران نے فتح ہونا ہے، شہنشاہ ایران کے بازوؤں کے کنگن وہ تیرے بازوؤں میں پہنائے جائیں گے، تو مجھے قتل کرنے کے درپے ہے اور میں تیرے گلے میں اسلام کا توق پہنا ہوا دیکھتا ہوں اور تیرے بازو میں شہنشاہ ایران کے کنگر پہنے ہوئے دیکھتا ہوں۔ کہتے اس وقت میرا کفر ٹوٹ گیا، بعد میں سچ مچ مسلمان ہو گئے۔ اب وہ جو حضور کا علم غیب کا عقیدہ، اس کا اثر دیکھنا آپ نے، تاکہ آپ کو پتہ چلے دور حاضر کی انتہائی ضروری چیز ہے سرکار کے غیب کے بارے میں مسلمان کا یقین زندہ ہونا۔ اب جناب زندگی کی جتنی لڑائیاں لڑے ہیں، اتنی دلیری سے لڑے کہ کبھی پرواہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ دوستوں نے پوچھا سراقہ بن مالک تم یار بڑے عجیب آدمی ہو، اتنے دلیر تو تم نہیں تھے جتنے اب دلیر بن گئے ہو۔ ان کا مجھے وہ سرکار کی بات یاد ہے، جب تک ایران فتح نہیں ہوتا اس وقت تک میں نے مرنا ہے ہی نہیں۔ اب مہربانی کر کے میزان فکر پر رکھ کے اس عقیدے کو تولیں۔ اس وقت حضرت سراقہ بن مالک کی تلوار کی کاٹ ہے یا مدینے والے کی نگاہ کی کاٹ ہے؟ اب سراقہ کے بازو لڑ رہے ہیں یا مدینے والے کا علم لڑ رہا ہے؟ اب اس کو حالات سے بے پرواہ کر دیا، کس نے؟ اس یقین نے کہ جو بات منہ سے تمہارے نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ پہلا نمونہ آپ کے ذہن میں آ گیا، یعنی آدمی کو اپنی جگہ سے اٹھانے کے لیے سرکار کے علم نے لفٹ کا کام دیا کہ نہ دیا؟ جس جگہ وہ بہادری کے منصب پر کسی طرح بھی پہنچنے کی حیثیت میں نہیں تھے، وہاں وہ پہنچ گئے۔ کس وجہ سے؟ اس یقین سے کہ سرکار نے کہا ہے کہ جب تک ایران فتح نہیں ہوتا تو مرو گے نہیں۔ یہ لفظ نہیں بولا مگر مطلب اس کا یہی نکلتا تھا، میں تیرے بازو میں شہنشاہ ایران کے کنگر پہنے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اب رہ جاتی ہے بات کے حدیث کے کمزور یا بدخوار ہونے کی۔ البدایہ والنہایہ، عماد الدین ابن کثیر، ابن تیمیہ کا داماد بھی اور شاگرد بھی، جس نے ابن تیمیہ کے عقائد کی صحیح نشر و اشاعت کی ہے، وہ یا ابن قیم ہے اور یا عماد الدین ابن کثیر ہے۔
اور اس کو شاگرد ہونے کے علاوہ داماد ہونے کی زیادہ تکلیف ہے، اور وہ عقیدے کے اعتبار سے ہرگز ہمارے عقیدے کا آدمی نہیں. مولانا کے پاس تفسیر ہے، کہتے ہیں وہ جی محدث ابن کثیر کی میرے پاس تفسیر ابن کثیر ہے، یہ نہیں پتہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے. اب جناب البدایہ والنہایہ 14 جلدوں کی کتاب ہے، اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ جس وقت ایران فتح ہوا، شہنشاہ ایران کے کنگن اترے، اب یہ مسئلہ زیر بحث آئے گا کہ بتاؤ فاروق اعظم کا کیا عقیدہ تھا. ہاں اب جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا سراقہ کہاں ہے؟ باقی مال غنیمت اس ضابطے کے مطابق تقسیمہ کے فاتحین میں مال غنیمت تقسیم کیا جائے، مگر جو کنگن جو ہیں ان کے تقسیم کا وقت آیا، فرمایا یہ باقی مجاہدین کو نہیں ملیں گے، سرکار دو عالم السلام کا ارشاد ہے یہ سراقہ کے بازوؤں میں پہنائے جائیں گے. اچھا سونے کی حرمت تو سرکار کے زمانے میں ہو چکی ہے، فاروق اعظم نے سوچ کے بتلاؤ، سونا تو پہننا مرد کے لیے بطور زیور کے حرام ہے، اب تم یہ زیور ان کو کیوں پہنانے لگے؟ یہ سونا ہے، اور بادشاہ کے کنگن ہیں، شیروں کے حساب سے ہیں، تولوں کے حساب سے نہیں ہیں، کیلو کے حساب سے ہیں. اب جناب وہ پہنائے جانے لگے ہیں. سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو حرام ہے، کہا جس کا میں کلمہ پڑھتا وہ مختار کل ہے، اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ کسی کے لیے کوئی چیز حلال کر دے یا حرام کر دے. اور یہ بات تو ذاتی رائے ہو سکتی ہے حضرت فاروق اعظم کی. واہ، نبی پاک علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ اس وقت تھے کسی ایک نے بھی اختلاف کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اجماع نصی کہیں یا اجماع سکوتی کہیں، دونوں صورتوں میں یہ اجماع ہے. اور اجماع کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے. صحابہ کا اجماع کیا ہے کہ جو سرکار نے بات کہی ہے اس میں ہمیں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے. اب اس ساری سٹوری کو ایک جگہ آپ اپنی الماری میں بند کر لیں، دیکھیں کہ اس فائل کو کبھی بھی کھولیں گے اس کی تہ میں موٹیویٹ کرنے والا موٹیو کون سا ہے. اس کا موٹیو ہے سرکار کا علم. اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. ازاں بات نبی پاک علیہ السلام کے علم کی ایک اور رودات، سب سے پہلی جو تابڑ توڑ جنگ لڑی گئی ہے کفر اسلام کے دوراہے پر، وہ بدر کی جنگ تھی. تو بدر کی جنگ کے زمانے میں سوال اٹھتا تھا کہ یہ تو لوگ گئے تھے قافلے کا مقابلہ کرنے کے لیے، ایک تجارتی کارواں تھا، اس کے ساتھ لڑائی کے لیے گئے تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ مکے سے مسلح آرمی آ گئی ہے اور پورا عرب ٹوٹ کے آ گیا ہے، اس وقت ریفرینڈم کی ضرورت پیش آئی. سرکار نے چاہا کہ اب میں ان سے بات کروں. سرکار نے بات کی، دو طبقے بولے. ان کا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ کہیں جاؤ تم جاؤ تمہارا خدا جائے جا کے لڑو، ہم تمہارا تماشا دیکھیں گے. نہیں یا رسول اللہ آپ بھی تماشا دیکھیں، آپ کا رب بھی تماشا دیکھے، لڑنے کا کام ہم کر کے دکھائیں گے، دنیا دیکھے گی. ایک طبقے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنا ایک بامراد بات ہے، لڑ کے جیت بھی سکتا ہے ہار بھی سکتا ہے، یہ سمندر کی موجیں سامنے آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اگر آپ حکم دیں پہلی آواز پر سمندر کی موجوں سے نہ الجھ جائیں تو تحفہ ہماری زندگی کو. یہ انہوں نے جواب دیے. لیکن دیکھیں کہ عین اس لڑائی کے لیے جو سرکار کی تیاری تھی وہ کتنی شاندار تھی. مسلم شریف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگلے دن لڑائی ہونے والی ہے اور اس سے پہلے دن سرکار ہمیں ساتھ لے کے گئے. مسلم شریف کا متن ہے، حضرت انس راوی ہے، کسی محدث نے اس پر جرح نہیں کی، ذمہ داری سے کہتا ہوں. جو یہ کہتے کل کا نبی کو پتہ نہیں، اور کل کا نبی کو پتہ نہیں تو پھر اس دور کے لیے تو پھر مرزا قادیانی کو فٹ کرنا چاہیے تھا. اس کو آج تک تمام عالم اسلام نے کافر کہا ہے اور متفقہ طور پر کافر ہے، اور ہم ہر سال کانفرنس میں اس کے کفر پر گفتگو کرتے ہیں. جو اس کو کافر نہ کہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں. جو کہتے ہیں ہم لوگ شریف آدمی ویسے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. لعنت ہے تیری شرافت کو جس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ میرے نبی کی عزت کا معاملہ ہے. ایک آدمی تمہاری ماں کی عزت پہ حملہ کرے، اسے تمہاری شرافت قائم نہ رہ سکے، تمہارے نبی کی عزت پر حملہ کرے تیری شرافت سلامت رہے. کیسے شرمناک قسم کی شرافت ہے یہ. تو قیامت میں جب شرافت کھلے گی تو یہ تو ننگا ہونے سے بھی زیادہ گھٹیا قسم کی شرافت ہوگی. اب جناب کل کا پتہ نہیں، یہ کل ہی تو ہے، لڑائی کل ہونے والی ہے. آج سرکار کہتے ہیں اس جگہ ابو جہل گرے گا اور مرے گا، اور کچھ نہیں تو 313 تو اس کو گواہ ہے نا.
صحابہ میں سے کسی ایک کا بھی یہ سوال نہ کرنا، یہ اجماعی عقیدہ ہے صحابہ کا کہ سرکار کو کل کا اللہ کی عطا سے پتہ ہے۔ وہ جو قرآن مجید میں آتا کل کا پتہ نہیں، وہ اس کا جو رملیوں اور نجومیوں کی سوچ تھی کہ ہم تک تخمینے سے پتہ کر لیتے ہیں، کا پتہ اسے ہو سکتا ہے جس کا رب سے تعلق ہو۔ اب اس جگہ بجیل گرے گا اور مرے گا، اس جگہ ولید گرے گا اور مرے گا، اس جگہ اتبا گرے گا اور مرے گا، اس جگہ شیبہ گرے گا اور مرے گا، اس جگہ امیہ بن خلف گرے گا اور مرے گا۔ صحابہ ساتھ ساتھ ہیں اور خوشی منا رہے ہیں۔ جو ابو جہل کے بارے میں سب سے پہلی اطلاع ہے کہ اس جگہ گرے گا اور مرے گا، اور معاذ اور معوذ جو دو بچے جنہوں نے یہ تکلی ہم ماریں گے۔ اب بتاؤ کہ ابو جہل جیسے استاد، چقیدہ کار، پرانے ماہر جنگ، اس کے ساتھ لڑنے کے لیے دو معصوم بچے کیوں تیار ہو گئے؟ ان کو پتہ ہے کہ نبی کی زبان سے یہ بات نکلی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مفکر اسلام۔ اب بتاؤ کہ بدر شریف کی کارکردگی میں جس کی بھی بہادری ہے وہ بہادر ہے، مگر اصل بہادری مدینے والی سرکار کی ہے، جنہوں نے کہا اس جگہ فلاں فلاں گرے گا اور مرے گا۔ دو نابالغ بچوں نے طے کر لی ہم ماریں گے۔ جب عین وقت پر آئے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں ابو جہل کا ذرا تعارف تو کراؤ۔ ان کا وہ جو اونٹنی پر کالی کملیہ والا ہے، یہ اس پوری قوم کا چیف ہے، یہ اور بڑا بہادر آدمی، سے بڑی جنگیں لڑی ہوئی ہیں۔ ان کا دیکھتے اس کی ایسی تیسی کری جاتا کہ سرکار نے کل فرمایا جگہ گرے، جگہ بھی وہی ہے جس جگہ سرکار نے نشاندہی کی ہے۔ ہم یہاں کل موجود تھے، انشاءاللہ گرائیں گے اور ماریں گے۔ اب بتاؤ ان دو بچوں کو اس چقیدہ کار کے مقابلے میں جو بڑا پرانا جنگ آزمودہ آدمی ہے، اس کے مقابلے میں لے جانے کا کام کس نے کیا ہے؟ یہ تیز تلوار نے نہیں کیا، یہ جنگی تجربے نے نہیں کیا، یہ مدینے والی سرکار کے علم نے کیا ہے۔ تو علم مسلمانوں کا سیاسی، معاشی اور اقتصادی ہر لحاظ سے مسئلہ ہوا کہ نہ ہوا؟ ضرورت کی چیز ہے کہ نہیں؟ آئیے مسلم شریف کا حدیث ہے، حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ طیبہ میں کھجوروں کے نیچے، اور کہتے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے، جمعے کا دن ہوگا، چھوٹی سی جماعت ہوگی، اور حضرت سلمان فارسی اس کے انچارج ہوں گے۔ قصر ابیض جو ایرانیوں کا دارالخلافہ ہے وہ فتح ہوگا، اور اس کا فاتح جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی ہوگا۔ اب جناب جب یہ بات کر رہے ہیں، ان کی عمر جو ہے وہ 250 برس کے قریب آنے والی ہے۔ اندازہ کر لیں، جب آدمی کی عمر 250 برس سے تجاوز کر چکی ہوئی ہے، 250 برس کے بالکل قریب ہے، اس وقت اس کو یہ بتایا جائے، وہ کہے میں بیٹھا ہوا اٹھ نہیں سکتا، اٹھا ہوا بیٹھ نہیں سکتا، یہ کوئی آدمی باور کرتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میری کمر میں تازہ جان آ گئی، میں نے یقین کر لیا کہ اس سے پیشتر ملک الموت میری چارپائی کے پاس بھی پھٹک نہیں سکتا، کوئی طاقت ایسی ہے نہیں جو مجھے مار سکے۔ اب بتاؤ صحابہ کا یہ اگر عقیدہ ہوتا کہ کل کا پتہ نہیں، تو اس وقت صحابہ ان کے مقابلے میں پوچھتے یا رسول اللہ کل کا تو آپ کو پتہ نہیں، تو آپ یہ باتیں کس طرح کر رہے ہیں؟ ایک نے کا بھی سوال نہ کرنا معلومات صحابہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اب جناب وقت آیا، قلعہ جلولہ فتح ہوا، راستے میں دریا دجلہ ہے، سامنے جو ہے وہ قصر ابیض ہے، جمعے کا دن ہے، اور دشمن کی آرمی بھاگتے وقت لکڑی کا پل تھا، آگ دے دی اس کو، آگ وہ جل کے تو دریا میں گر گیا۔ اب وہ دریا دجلہ کا پانی ہے جناب، آسمانوں سے باتیں کرتا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں اے سعد بن ابی وقاص اب کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اب کیا خیال ہے؟ کمیونیکیشن ٹوٹ گئی ہے، پل ٹوٹ گیا ہوا ہے، کوئی بندوبست کرتے ہیں تو کل کوئی بندوبست کریں گے۔ ان کا دن کون سا ہے؟ ان کا جمعہ۔ ان کا جماعت کتنی ہے؟ ان کا جماعت تھوڑی کوئی 60 آدمی بنتے ہوں گے۔ ان کا یاد ہے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت چھوٹی سی ہوگی، دن جمعے کا ہوگا، ان کا انچارج سلمان فارسی ہوگا، قصر ابیض فتح ہوگا، اور جمعے کی پہلی اذان سلمان دے گا اور قصر ابیض پہ چڑھ کے دے گا۔ یہی وجہ کہ مال کیا کہ ہاں جمعے کا قائم کرنا شرط نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح زور کی اذان کسی وقت بھی دی، کسی جگہ بھی دی جا سکتی ہے، اسی طرح بغیر جمعہ قائم کرنے کے کسی جگہ بھی جمعے کا وقت آئے تو اذان دے کے جمعہ پڑھ سکتے ہو۔ اس کی دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں۔ اب جناب
حضرت سلمان فارسی کو وہ کہتے ہیں یار اتنی سی جماعت کے ساتھ اتنی بڑی ہیوی آرمی پر حملہ کرنا درست ہے؟ ان کا یاد نہیں ہے، سرکار نے کہا اصابۃ من امتی، میری امت کی چھوٹی سی جماعت. یار یہ چھوٹا ہونا یہ اس وقت کی بالکل ایکوریسی بتاتا ہے، ٹھیک وہ وقت ہے. اور دیکھو سلمان بھی موجود ہے، دیکھو کثر ابیض بھی موجود ہے، جمعے کا وقت جا رہا ہے، میں جا رہا ہوں، لے کے مولا کا نام گھوڑا پیچھے سے خدا کے لائے اور جمپ کرا کے دریا کے موجے میں ٹھیل دیا. مزہ آیا نا؟ اب بتاؤ اس بڈھے بابے کو اس دریا کی تند و تیز موجوں میں پھینکنے والا کون ہے؟ سرکار کا علم ہے. اب پیچھے 60 سواروں نے گھوڑے چھوڑ دیے جو دریا کی تند و تیز موجوں کے ساتھ نبٹتے ہوئے اور مقابلہ کرتے ہوئے نبرد آزمائی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. دشمن تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، انہوں نے ان کی طرف منہ کر کے تیر چھوڑنے شروع کر دیے. جب تیر مارے گھوڑوں کے منہوں پہ لگے، ان کے اپنے منہوں پہ لگے، اس وقت پچھلے دوستوں نے ان کو آواز دی کہ واپس آ جاؤ. ان نے کہا طوفان بحر دیکھ کر جو اپنی کشتی موڑ لے وہ پار کب اتر سکا جو حوصلہ یوں چھوڑ دے. ہمیں جانا ہے اور جانا ہے. اور تمام پانی کی جو سطح وہ خون ہو کر کے بہی. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس جگہ گھوڑے بڑھ رہے ہیں، مجاہد بڑھ رہے ہیں، یا سرکار کا علم آگے بڑھ رہا ہے؟ ان کو یقین. حضرت سلمان کہتے ہیں مجھے کوئی مار نہیں سکتا، اور کسی تیر کا بھی ڈیفنس نہیں کیا. ان کا کون ہے مارنے والا؟ سرکار کہیں میں کثر ابیض کو فتح کروں گا، اس سے پہلے کو مجھے مار لے، پیغمبر کی زبان تو نہ ہوئی. میرے نبی کا علم اٹل ہے، قطعی ہے. جو سامنے والے سائل پر جائے لگے، ایرانی بھاگے، کہتے واللہ مجانین، یہ پاگل آ گئے ہیں. خود بغیر لڑائی کے آگے آگے بھاگے. اور کچھ لوگوں نے وہاں مال غنیمت لوٹنے کی ٹرائی کی. ان کا میں مال غنیمت نہیں لوٹتا، جمعے کا وقت جا رہا ہے، جمعے کی اذان کا وقت ہے. جا کے ایک دھکا دیا، قلعے کا ہے دروازہ، بڈھے بابے کا ہے دھکا، لیکن ایک ہی دھکے سے 2 ٹکڑے کر دیے اس کے مین گیٹ کے. اور جلدی سے اوپر چڑھ کے نا تو جمعے کی اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب مجھے یہ سوچ کے بتلاؤ کہ سرکار دو عالم السلام کا علم غیب جو ہے کیا وہ دماغی عیاشی کی قسم کی چیز ہے؟ یہ ہمارے سیاسی مسائل بھی، یہ دفاعی معاملہ ہے نا، اس معاملے کو کس نے حل کیا ہے؟ سرکار دو عالم السلام علم غیب نے. بدر کی جنگ میں جو لڑانے کا کام کہ 313 کو 970 کے مقابلے میں اتارنا، اور اس دلیری کے ساتھ دوسرے سائل پر جا کر ان کا پہنچنا، یہ سرکار کے علم کا کردار ہے. سراقہ بن مالک کا ایک عام آدمی ہونا، بعد میں دلیروں کا بادشاہ ہو جانا، یہ کردار کس کا ہے؟ سرکار کے علم کا ہے. آج بھی اگر سرکار دو عالم السلام کا علم، اس کا یقین حاصل کر لیا جائے تو دنیا کے حالات سے نپٹنے میں کوئی دقت نہیں. سرکار نے تمام علامات بتائی ہیں. اس طریقے سے حالات پیش آئیں گے، اس وقت تمہیں کرنا کیا ہوگا؟ مثلا ہم حدیثوں میں جب علم حدیث پڑھ رہے تھے تو دورہ حدیث میں آتا لابسات عاریات. ایک وقت آئے گا کہ قیامت قائم ہوگی، لیکن قیامت اچھے لوگوں پر قائم نہیں ہوگی، بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. کہا ان میں بدترین علامات میں سے کیا؟ کہا عورتیں لابسات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے تو ننگی ہوں گی. ہم حیران ہوتے تھے جب کپڑے بھی پہنے ہوں گے تو ننگی کس طرح ہوں گے؟ آج وہ بات سامنے نظر آ رہی ہے. سرکار نے حل اس کا کیا بتایا تھا؟ کہا ان برائیوں سے باز آنا ہے، جو برائیاں بتائی ہیں ان سے باز آنا ہے، تمہیں ترقی ہوگی. اب دن بدن ننگے ہی ہوتے چلے جانا. یا اگر کسی کو یہ یقین ہوتا کہ سرکار کا فرمان یقینی طور پر ہے تو پھر کبھی وہ اس برائی میں شریک نہ ہوتا. اس سلسلے میں نے یہ قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں جس پر گفتگو کرتا ہوں. ٹائم کافی نکل گیا، میرا خیال ہے آپ لوگ تھک گئے ہوں گے. قرآن مجید نے، میں نے کہا تھک گئے ہوں گے تو آپ کو اس قدر یہ جملہ اپیل کر گیا ہے جیسے واقعی جیسا کسی بیمار کی چوٹ والی جگہ گرم پھائے رکھتے ہیں تو وہ اس کو تسکین مل جاتی ہے. کیا ایسی بات ہے کہ آپ کو واقعی تھک گئے؟ قرآن مجید کہتا ہے لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ان میں کی ایک جماعت نے اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو وہ بھٹکا دیں، اور وہ نہیں بھٹکا سکتے سوائے اپنی جانوں کے، اور کسی کو بھی وہ کسی کو نہیں بھٹکا سکتے سوائے اپنی جانوں کے، اور وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے. اور فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ، یہ واو جو ہے یہ بڑی مترادفی واو ہے، یہ واو عاطفہ نہیں ہے، واو یہ حالیہ ہے. یہ بتاتی ہے کہ
وہ کیوں ضرر نہیں پہنچا سکتے؟ کہا ضرر پہنچانا کسی کی جہالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کو دھوکہ کر جائے۔ کہا وہ انزل اللہ علیہ کل کتاب، آپ پر کتاب نازل، کیوں پیر بابا ایک لفظ واو پر گفتگو کرنے سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ وجہ ہے کہ کہا شور کرتا رہتا ہوں فنون بھی پڑھا کرو۔ یہ جو اردو کی کتابیں دیکھ کے شروع ہو جاتے ہیں نا، اس سے یہ بڑا نقصان ہوتا ہے۔ درحال کہ یہ واو حالیہ اور حال کون سا ہے؟ حال تعلیلیہ ہے، علت بتاتا ہے، یعنی گزرے ہوئے فعل کی وجہ بتاتا ہے، اس کو ریشنلائز کرتا ہے۔ کہا کیوں گمراہ نہیں کر سکتے؟ کہا اس وجہ سے کہ اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، وہ تمام علوم کی جامع کتاب ہے۔ ابھی اس پر تھوڑی دیر کے بعد گفتگو کرتے ہیں کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے، حکمت نازل فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اچھا، اب واقعہ کیا ہوا؟ تیمہ بن عبیرک ایک شخص ہے جو مسلمان ہوا تھا، لیکن کسی کی اس نے ذرا بکتر چرائی، مگر اتفاق ایسا ہوا کہ اس نے ایک آٹے والی بوری میں ڈال کے نا تو گھر لے گیا۔ جس جگہ جا کے اس نے رکھی نا، تو جس سے کہ کسی کی نشاندہی کو تو چونا ڈالتے ہیں نا تو نشان پڑ جاتا ہے، تو جہاں سے وہ ذرا بکتر گئی ہے وہاں سے لے کر کے جہاں جا کر چھپائی ہے وہاں تک وہ آٹے کا نشان پڑ گیا۔ صبح آسانی سے دریافت ہو گئی۔ وہ کسی اپنے قریبی کے پاس اس نے رکھی کہ میرے متعلق نہیں بتانا کہ یہ میری ہے، لیکن میں بعد میں تم سے لے جاؤں گا۔ جب دریافت ہو گئی اس کو چور قرار دے دیا گیا۔ حالات ایسے بن گئے، وہ اس کے اقربا آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے گناہ ہے، آپ مہربانی کریں اس کو چھوڑ دیں۔ ہم جس قبیلے کے آدمی، کافی سارے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اگر آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں تو ہماری برادری ساری جو ہے مرتد ہو جائے گی۔ اس طرح سرکار دو عالم کو تھریٹ کیا۔ سرکار نے فرمایا یہ چوری کی ہے، اس کا ہاتھ ضرور کٹے گا قانون کے مطابق، اگر میرے ہاتھ لگا اس کا ہاتھ کاٹوں گا، کیونکہ چوری ثابت ہو گئی ہے۔ وہ یہاں سے راتوں رات بھاگا، مکے میں جا کے چوری کی، وہاں چوری کی، دیوار کو توڑ کے اندر گیا، آدھا باہر ہے آدھا اندر ہے۔ نبی سے دھوکہ کر کے جانے والے کا حشر کیا ہوا؟ اوپر سے دیوار گری، آدھا اندر آدھا باہر، نہ ان الذین نہ ان الذین، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ یہ ہے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، ان کے ایک طبقے نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو راستے سے بھٹکا دیں، مگر وہ کسی کو نہیں بھٹکا سکتے سوائے اپنی جانوں کے، اور وہ آپ کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ضرر جب پہنچائیں کہ آپ کو علم نہ ہو، وہ کوئی بات ایسی کر دیں کہ آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ وہ کتاب نازل ہونے سے نالج کس سے بن گیا؟ کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک چیز ایسی نہیں، کوئی تر چیز ایسی نہیں جو اس کتاب مبین کے اندر موجود نہ ہو۔ ایک آدمی منافق تھا، سرکار مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں گیا، ان کا کہتے ہیں کہ ہر خشک تر چیز کا علم اس قرآن میں موجود ہے، بتائیں۔ یہ یہاں اس کے 2-4 بال تھے داڑھی، ان کا یہ دیکھیں میری داڑھی، اس کا ثبوت آپ کے قرآن میں ہے؟ ان کا ہے، پوچھتا علی سے ہے، ان کا تیری داڑھی کا ثبوت موجود ہے؟ ان کا کس جگہ لکھا ہے؟ کہ الذی خبث لا یخرج الا نکدا، کہ زمین اگر خبیث ہونا تو اس سے ایسے جستا ہی پودے ہوتے، ایک یہاں ایک وہاں ہے، مطلب تیری اندر سے زمین خراب ہے، بے ایمان ہے پکا۔ تو سارے علوم جب اس میں موجود ہیں تو توانا بہت در کے دانا بہت، نالج از پاور۔ تجھے دھوکہ کس طرح دیں؟ تجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کہہ سکتا ہے کہنے والا جناب اس کتاب مبین سے مراد ہے لوح محفوظ، ہم تسلیم کر لیتے ہیں، بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ لوح محفوظ مراد ہے، لیکن میں اگر قرآن مجید کی ایک ایسی آیت پیش کر دوں جس سے یہی مراد ہو تو پھر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
اللہ کی طرف سے دو چیزیں تمہارے پاس آئی، ایک نور آیا ہے، دوسری کتاب مبین آئی ہے۔ معلومہ آنے والی کتاب کا نام کتاب مبین ہے۔ اچھا، اس سے بھی سرکار کے جو علم کلی کس طرح ثابت کر سکتا ہوں؟ اس طرح فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سارے علوم قرآن کے اندر ہیں اور سارا قرآن آپ کے قلب کے اندر ہے۔ سارے پیسے بٹوے میں اور بٹوا آپ کی جیب میں ہے۔ اب بتاؤ، جس کی جیب میں بٹوا اسی کی جیب میں پیسے ہیں؟ بات سمجھ آئی ہے؟ اب قرآن مجید کی یہ آیات ہیں، فالتو تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ وجہ بتلائی ہے کہ کیوں تجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کتاب اور حکمت عطا فرمائی ہے اور تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور آگے اس کو کہتے ہیں اوپینین کلاس۔ کان فضل اللہ علیہ عظیمہ، یہ اوپینین کلاس ہے، یہ بتاتی ہے اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ جس نے زمین و آسمان دیے، کہا کل بتاؤ دنیا قلیل، یہ ساری دنیا کا سامان اکٹھا کریں وہ قلیل ہے، لیکن جو تجھے دیا ہے وہ فضل عظیم ہے۔ مطلب یہ ساری کائنات سمٹ کے اس کے ایک گوشے میں آ جاتی ہے، اس لیے تجھے جو دیا ہے وہ عظیم ہے، جو ساری کائنات کو دیا ہے وہ قلیل ہے۔ اس پر جو ہمارے علماء نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جو مسئلہ علم غیب ہے اس پر جو ہمارے اہل علم کی جو آراء ہیں وہ بڑی سمجھنے والی ہیں۔ حضرت امام نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر علم غیب کو تسلیم نہ کیا جائے تو جو اجماع جس کو دلیل ٹھہراتے ہو یہ اجماع باطل ٹھہرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ ذرا محنت کریں گے، دماغ لڑائیں گے تو وہ کہانیوں کی قسم کی تقریر تو نہیں ہے نا۔ اجماع امت پہلا کتاب اللہ ہے، دوسری سنت رسول اللہ ہے، تیسرا اجماع ہے اور چوتھا قیاس ہے۔ یہ 4 سورسز آف اسلام ہیں، اسلامک لاء کے 4 سورسز ہیں، جیسے کہ دنیاوی قانون کا ہے نا، لیجسلیچر ہے، سوشل جسٹس ہے، پریسیڈنٹس ہے اور پروفیشنل اوپینین ہے۔ یہ 4 سورسز آف لا ہیں، قانون میں مانے جاتے ہیں۔ اسلامک لا کے اگر کوئی آدمی یہ لیگل اسپیکٹ میں وکالت کرتا نہیں ہوں، لیکن میں بہت اچھے طرح سے وکالت پڑھی ہے، پھر پڑھائی ہے، تو یہ اس کے اندر جو سورسز آف لا ہیں وہ یہ ہیں، اور اس پر اگر گفتگو کرو بڑی دلچسپ ہے، مگر وہ کسی دوسرے وقت میں جب کوئی لیگل بحث چھڑے گی تو اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں سر دست یہ ہے کہ اسلام کے یہ 4 سورس آف لا ہیں۔ قرآن تو قرآن ہونے کی وجہ سے قطعی بات ہے، اور حدیث تو نبی پاک علیہ السلام کی زبان ہونے کی وجہ سے، لیکن جس وقت مولانا اکٹھے ہو کر کے آج کسی بات پر اجماع کر لیں تو اجماع آج بھی دلیل ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کو اگر آپ سرکار کا علم تسلیم کریں گے تو بات بنے گی۔ اس کے لیے پہلی دلیل جو امام ابو منصور ماتریدی نے کتاب التوحید کے اندر نقل کی ہے وہ تو یہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور تمہارا رسول تم پر گواہ ہو۔ یہ بڑی دلچسپ بحث ہے۔ اس میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تفسیر عزیزی کا حوالہ پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ ہر طبقہ اہل علم نے ان کو اپنا استاد مانا ہے۔ ان کی بات اگر آ جائے گی تو پھر کافی آدمیوں کی خیر ہو جائے گی۔ وہ لکھتے ہیں یکون رسول علیکم شہیدہ، اور وہ ہوئے گا یہ رسول تمہارے لیے گواہ کہ تم عادل ہو۔ یہ تفسیر عزیزی ہے جناب، جلد اول ہے، صفحہ اس کا 850 ہے۔ آپ قریب آ جائیں تاکہ آپ نہیں ایک مرتبہ دیکھیں اپنی نظر سے، کہ میں اپنی طرف سے تو نہیں پڑھ رہا ہوں۔ شاہ صاحب آپ بھی تشریف لیں، دیکھ لیں ایک مرتبہ، آپ کی دیکھی ہوئی بات ہے لیکن آپ ایک مرتبہ ملاحظہ فرمائیں۔
اور ہوے گا یہ رسول تمہارے لیے گواہ کہ تم عادل ہو کہ گواہی تمہاری قبول کی جاوے، کیونکہ رسول بسبب نور نبوت کے ہر شخص کی دیانت اور امانت کا درجہ بخوبی جانتا ہے، جو اس وقت تھے، جو آج ہیں، جو قیامت تک ہوں گے۔ دیانت اور امانت، ایمان، تو یہ امور غیبیہ میں سے ہے۔ اس کو جو غیب نہ جانتا وہ کس طرح جانے گا؟ کیوں بھائی؟ ہر شخص کے ایمان کو سرکار جانتے ہیں اور ایمان کے درجے کو جانتے ہیں، اس کی کیفیت اور کمیت کو جانتے ہیں۔ ہے کل کتنا، اے جھوٹیاں قسمیں کھائی گئے تو کتنا چھوڑیا سوا کی۔ بسبب نور نبوت کے ہر شخص کی دیانت اور امانت کا درجہ بخوبی جانتا ہے کہ کس درجہ تک نور ایمان ان کا پہنچا ہے، اور کون سا امر یعنی پردہ ترقی سے مانے ہوا ہے۔ ہاں جی، یعنی اس کو ترقی کرنی چاہیے تھی، کیا وجہ ہوئی ہے کہ اس کا ایمان آگے ترقی نہیں کر سکا؟ اسی لیے کہ جو مناقب صحابہ کرام اور بعض تابعین اور امام مہدی وغیرہ حاضرین و غائبین کے بیان فرمائے ہیں، اور جو بعض معاصرین اور غائبین کے بیان فرمائے، وہ سب واجب الیقین ہیں۔ یہ جو آنے والی امام مہدی ایسے آئے گا، وہ اس طرح انقلاب لائے گا، یہ غیب ہے کہ نہیں؟ کہا چونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ شہادت دی ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت جو ہے وہ کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جس کا علم قطعی ہو، ہاں، جس کے علم غیب کو تسلیم نہ کیا جائے۔ مثلا اس وقت تو سرکار کے سامنے وہ صحابہ ہیں، لیکن آج جو اجماع ہے اس کو دلیل کس سے بنایا جائے گا؟ کہا اگر اکیلے میں کو کتنی بھی سمگلنگ کرتا ہے نا، جب مل بیٹھے گا تو وہ جھوٹ کہنے پر قادر نہیں ہوگا، بات ماننی پڑے گی۔ یہ سرکار دو عالم السلام کا علم غیب ہے، پہلے سرکار کے علم غیب کو مانو اور بعد میں اجماع کو دلیل بناؤ۔ اگر سرکار کے علم غیب کو تسلیم نہیں کرو گے، اجماع دلیل کے طور پر استعمال نہیں ہو سکے گا۔ سمجھو، جس کو کہتے ہو کنسنسس آف کمپیٹنٹ مسلم اسکالرز آف دا ایج، ہر دور کے باصلاحیت متقی پرہیزگار دانائے راز علماء دین کا اکٹھ جو ہے اس کا نام ہے اجماع۔ کسی نئے مسئلے پر، کسی نئے جھگڑے پر ساری دنیا کے جو مسلمان پیشوا ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، یا کسی ملک کے پیشوا اکٹھے ہو جائیں، سارے مل کے فیصلہ کریں، آج بھی وہ دلیل ہے۔ کہا وہ گمراہی پر اکٹھے نہیں ہوں گے۔ گمراہی پر کیوں اکٹھے نہیں ہوں گے؟ نبی کی شہادت ہے، جو جانتا ہے کہ نہیں اکٹھے ہوں گے۔ اس کی دلیل ان کا علم نہیں ہے، اس کی سچائی کی دلیل نبی کا علم غیب ہے۔ اب تشریح رکھیں، یہ بات غالباً سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب اسی سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ حضرت صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی افندی۔ یہ لیجئے، وہ کہتے ہیں سرکار کو صرف یہی پتہ نہیں کہ کون سا آدمی کتنے درجے پر پہنچا، جب قیامت کے میدان میں سرکار کی امت شہادت دے گی تو نبی پاک علیہ السلام جو ان کے گواہی دیں گے، وہ تزکیہ گواہان جس کو کہتے ہو نا، تزکیہ گواہان کریں گے۔ اچھا، اب جب شہادت صفائی میں گواہ پیش کرتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں جناب یہ آدمی جو ہے اس کو میں جانتا نہیں ہوں، پھر صفائی کی بجائے صفایا ہی ہو جائے گا۔ اس کے متعلق اگر کہے جناب میں اس کو جانتا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کیا کرتا رہا ہے، قیامت میں جو سرکار سے پوچھ ہوگی یا رسول اللہ آپ بتلائیں یہ آپ کے امتی جو سابقہ نبیوں کے بارے میں شہادت دے رہے ہیں کہ نبی سچے ہیں اور ان کے منکر جھوٹے ہیں، آپ بتائیں کہ یہ آپ کے امتی ٹھیک کہتے ہیں؟ اگر سرکار کا علم ان کے پاس ڈیوبیٹیبل ہو، مشکوک ہو، یقینی طور پر پتہ نہ ہو، سرکار نے اس کو اسرٹین نہ کیا ہو، تو پھر یہ کہنا کس طرح صحیح ہوگا کہ جناب یہ ٹھیک ہے؟ سرکار کہتے ایک ایک آدمی کا نام جانتا ہوں، باپ کا نام جانتا ہوں، گھر جانتا ہوں، ساری زندگی جانتا ہوں، خلوت و جلوت جانتا ہوں، رزم و بزم جانتا ہوں، امن اور کارزار جانتا ہوں، اس کی محفلیں بھی دیکھی ہیں، اس کی خلوتیں بھی دیکھی ہیں، میں کرامن کاتبین کسی جگہ رہے ہیں، لیکن سرکار دو عالم السلام کا علم سے آگے گیا ہے۔ جبریل معراج کی رات رہا کہ نہیں رہا؟ سرکار لامکان میں گئے کہ نہیں گئے؟ تو نبی کا علم جو ہے وہ فرشتوں پر سبقت رکھتا ہے۔ لیجیے اس میں کیا انہوں نے کہا، کہتے ہیں وہ کل تو حاضہ مبنی علی تضمین شہید مان رقیب، یہ کہتے ہیں علیکم
یہ شہادت اللہ کے ساتھ ہے، اللہ لزوم کے لیے آتا ہے، لام استحقاق کے لیے آتا ہے، ضرر کے لیے آتا ہے، تو کہا لتکون شہداء علی الناس میں تو ٹھیک ہے، ان کے خلاف شہادت ہوگی، وہ یکون رسول علیکم کا اس میں فنی طور پہ جس کو صنعت اتباق کہتے ہیں نا، علم بدیع والے، یہ صنعت اتباق ہے، یعنی کلام کی روانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جیسے کلمات بولنا۔ نہیں بات سمجھ آ رہی؟ میاں صاحب عارف کھڑی فرماتے ہیں نا، مولا آز 85 میری سخنو کرسی سچا، درد چلا پر نرد نہ آرام، مرد نہیں میں کچا۔ سمجھو، درد چلا پر نرد نہ آرام، یہ صنائع بدائع لفظی کی اقسام میں سے بھی ہے۔ ام وزن الفاظ یعنی علیکم لتکون شہداء علی الناس، علی الناس اس کے لیے کہا، وہ یکون رسول علیکم علی لزوم کے لیے آتا ہے، ضرر کے معنی دیتا ہے، وہ تو خلاف شہادت ہوگی، یہ نبی کی شہادت تمہارے خلاف تو نہیں ہوگی نا۔ یہ معنی ہے فن جاننے کا، کہ جب تک یہ نہیں جانے گا کہ علم بدیع بھی کوئی علم ہے، اس میں کوئی صنعت بھی ایک ہے جس کا نام ہے صنعت اتباق، یعنی ہم کافیہ الفاظ استعمال کرنا، جب تک یہ نہیں جانے گا وہ غلطی کھائے گا۔ اب رسول کریم علیہ السلام کس بات کی شہادت دیں گے؟ یار پروردگار تم نے کہا تھا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ یہ تجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، کیوں دھوکہ دب سے کوئی چیز چھپا سکیں تم سے؟ تمہارے علم سے کوئی چیز چھپ سکتی ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کتاب دی ہے، تجھے حکمت دی ہے، اور تجھے وہ سب کچھ سکھا دیا جو تو نہیں جانتا تھا۔ مولا کریم ان سب کے نام جانتا ہوں، کام جانتا ہوں، خلوت جانتا ہوں، جلوت جانتا ہوں، جوڑے کی زندگی جانتا ہوں، تنہائی کی زندگی جانتا ہوں، خاندانی زندگی جانتا ہوں، قومی زندگی جانتا ہوں، بین الاقوامی زندگی جانتا ہوں، اس کا عقیدہ جانتا ہوں، اس کا اندرونی عقیدہ مذہب ایمان جانتا ہوں۔ اس معنی میں سرکار کی قیامت کے میدان میں شہادت ہوگی۔ یہ فرماتے ہیں، کہتا قلت حازم اپنی لا تضمین شہید بان رقیب والمطرف فعودیہ تعدیتہ والوجہ فی اعتبار تضمین شہید الاشارۃ الی ان التعدیل والتزکیہ انما یکون عن خبر مراقبۃ محال بحال الشاہد فاذا شاہد من رشد والصلاح عدل وزکاہ واثنى علیہ والا یسکت عنہ، کہ اگر اس کی تعدیل کرے تو جاننے کے بعد کرے گا نا، نہیں تو جھوٹی شہادت ہوگی، اس کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ یہ آدمی کیا کرتا رہا ہے۔ اگر ایسی حالت میں کہ یہ بالکل ٹھیک آدمی ہے تو یہ جھوٹی شہادت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نبی تو جھوٹی شہادت نہیں دیں گے نا، نبی کو پتا ہوگا یہ کتنا بھی گنہگار ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، یہ نبی کے بارے میں جھوٹی باتیں کرنے کی عادت نہیں رکھتا ہے۔ معلوم ہوا قیامت کے میدان میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے کہ علم کی عظمت کو پہلے جان لیا جائے گا تو پھر بات آگے چلے گی۔ اس کو ذرا 1 منٹ لگا کے سمجھ لیں۔ پتہ ہے کیفیت کیا ہوگی قیامت کے میدان میں؟ جب شہادت کے لیے کیس پیش ہوں گے، سب سے پہلی بات ہوگی، اچھا نبیو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی حساب لیں گے، امتوں سے بھی لیں گے۔ جب امتیں پیش ہوں گی، جنہوں نے تو مانا ہے وہ تو کہیں گے مانتے ہیں، جنہوں نے نہیں مانا کا ایسے ذکر ہی کوئی نہیں کیا، کبھی بتایا نہیں کہ یہ نبی ہے، کبھی بتایا نہیں وہی آئی ہے۔ اب اللہ کریم کہے گا تم گواہ لاؤ۔ اب گرمی ہے قیامت میں، وہ ساری برادری ہے، ان کو کس طرح گواہ لائیں؟ کہ یہ جو ان کے ساتھ کے ان کے خاندان کے لوگ ہیں، کیا ممکن ہے برادری کی وجہ سے وہ اوپر نیچے کر جائیں؟ کوئی امپارشل قسم کا گواہ لاؤ جس کا تیرے ساتھ بھی براہ راست کوئی تعلق نہ ہو، ان کے ساتھ بھی کوئی نہ ہو۔ ان کا ایسی تو امت محمدیہ ہو سکتی ہے، وسطن ان کو کہا ہے، امپارشل وسطن، وسطنی کا وسطن کہا۔ وسط جو ہے وہ ظرف ہے، اس کے معنی درمیانی جگہ، وسطن درمیان والے ہیں، نہ ہمارے طرف لٹکے ہوئے ہیں نہ ادھر لٹکے ہوئے ہیں، وہ درمیان والے بلاؤ۔ اب ان کو بلا لیا جائے گا۔ بات خیال میں آ رہی ہے؟ فن تو جناب ہر جگہ انوالو ہوگا، کچھ بھی آپ کریں۔ اب جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کانوں میں انگلی دے کر کے نا جتنا سہ ملوک ہوتا سارا اگل دیتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سہ ملوک نے کہا بھی کیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے۔ اب جناب جب پیش ہوں گے امتی، اس سے پیشتر کہ اور کوئی شہادت پیش ہو،
امت محمدیہ کی تجویز ہو جائے گی۔ ربی کریم کہیں گے ابھی بہت سارے اور بھی گواہ گزر سکتے ہیں، ان علیکم الحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتوں تمہارے پاس کیا ریکارڈ ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ نبی سچا ہے، یہ امتیں جھوٹی ہیں، ہمارے سامنے یہ باتیں ہوئی ہیں۔ اس وقت کہیں گے پروردگار ہمیں ان پر اجرا کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، خدا کا کوٹ ہے، قیامت کا دن ہے، انبیاء کھڑے ہیں، جناب وہ منکر جو ہیں خود مرے سو جگ پر لو، اپنے پر بنی کی ساتھ صرفہ گسا نہ نہیں رہنا۔ اب جناب وہ کہیں گے ہمیں اجرا کرنے کی اجازت ہو، اللہ کریم کیسے کرو اجرا، یا یہ قاعدہ ہے شہادت میں، اگر دونوں میں دشمنی ثابت ہو جائے شہادت ساقط ہو جاتی ہے، شہادت کٹ جاتی ہے۔ اور تجھے پتہ ہے جب تم نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہمیں دیکھنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کتنے ایلیگیشن ہمیں دیے کہ یہ بڑے فسادی ہوں گے، بڑے جھگڑالو ہوں گے، یہ ہماری پیدائش سے پہلے انہوں نے الزامات دیے کہ نہیں دیے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہوا ہے۔ انہوں نے کہا پھر ان سے دشمنی ثابت ہے، بتاؤ ان کی ہمارے ساتھ کیا عداوت تھی، کیوں ایسا کیا؟ یہ جیلسی کی وجہ سے کہا، تو دشمنی ہماری ثابت ہے۔ اب جب دشمنی فرشتوں سے ثابت ہے، فرشتوں کی شہادت کٹ گئی۔ اس وقت پروردگار فرمائیں گے اچھا اگر یہ شہادت یوں کٹی ہے تو پھر ایک اور طریقہ کر لیتے ہیں، وہ کیا یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہ پہ مورے مار دو، ہاتھوں بتاؤ یہ کیا کیا ہوا ہے۔ ان کا ہمارے سامنے انہوں نے انکار کیا ہے، نبی نے پیغام دیا ہے، انہوں نے انکار کیا، پاؤں بول کے کہیں گے، ایک ایک عضو بول کے شہادت دے گا، وہ کہیں گے پروردگار اس کا بھی ہمیں جلا کرنے کی اجازت ہے۔ ان کا کیا؟ جو لا آف گفٹ ہے، قانون ہبہ، قاعدہ یہ ہے جس وقت کاغذات میں کوئی چیز لکھ کے دے دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں پوزیشن ان لا، جب موقع پر دے دی جاتی ہے نا موقع کا قبضہ، اسے کہتے ہیں پوزیشن ان فیکٹ۔ پوزیشن ان لا اور پوزیشن ان فیکٹ دونوں دے دیے جائیں ہبہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر واہب کو اگر وہ ہبہ بالعوض ہے تو واپس کر سکتا ہے، ہبہ بالعوض نہیں ہے تو واپس نہیں کر سکتا۔ اچھا اب جس وقت وہ بحث چھڑے گی کہ پروردگار عالم یہ تو نے ہمیں دے دیے، ہم ان کے مالک بن گئے، ہم اجازت نہیں دیتے کہ تو انہیں استعمال کر، یہ تیرا پوزیشن جو ہے یہ یوزرپیشن ہے، یعنی ان لافل پوزیشن ہے، غاصبانہ قبضہ ہے، تو مغصوبہ چیز کا استعمال شرعاً حرام ہے، اس لیے ان ہاتھوں اور پاؤں کو ہمارے خلاف استعمال کرنا یہ حرام ہے، حرام کا صلہ حرام ہے۔ یہ جو شہادت تم نے مہیا کی ہے یہ ویلڈ نہیں ہے، اب اس کی ویلیڈیٹی چیلنج ہو گئی ہے، اب جناب ہاتھ پاؤں کی شہادت اڑ گئی۔ اس وقت رب کریم کہیں گے اچھا اب رب کو سب کچھ پتہ ہے لیکن قانون کی ضرورت کو، جس کو ایکویٹی آف لا کہتے ہیں نا، ایڈیکویسی آف لا، ایکویٹی آف لا، وہ پوری کرنے کے لیے پروردگار کہتے ہیں اچھا میں خود گواہ ہوں، وکفا باللہ شہیدہ، میں خود گواہ ہوں تم نے ایسا ایسا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پروردگار عالم قانون یہ ہے، حاکم اپنے علم کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، حکومت کرنا چاہتا ہے شہادت سے باز آ جا، اگر شہادت دینا چاہتا ہے حکومت سے باز آ جا۔ اس وقت پروردگار عالم امت محمدیہ کو پیش کریں گے۔ امت محمدیہ جب شہادت دے کہ نبی سچے، نبیوں کے منکر جھوٹے، جیسا ہم کہتے ہیں نبیوں کے منکر جھوٹے، اس دن بھی یہ نعرہ لگے گا نبیوں کے منکر جھوٹے، اور وہ کہیں گے کیا؟ یہ ویسے کہتا ہے۔ اب امت محمدیہ پر بحث چھڑ جائے گی، اب ان کے بارے میں یہ کہنا چاہیں یہ دشمن ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ تو سب کے نفع کے لیے ان کو نکالا گیا ہے، یہ کہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، دشمنی کا الزام بھی نہیں دے سکتے۔ اب یہ کیا کہیں حاکم بھی نہیں ہے لیکن الزام کیا دے سکتے؟ یہ موقع پر موجود ہی نہیں تھے، سوال پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ موقع پر موجود نہیں تھے۔ جو سنی سنائی شہادت ہے پریزمپٹیو ایویڈنس ہے، شہادت کی تین مشہور قسمیں ہیں، کنکلوسیو ایویڈنس، پریزمپٹیو ایویڈنس اور سرکمسٹینشیل ایویڈنس، یہ قانون اس پر بحث کرتا ہے۔ قرائنی شہادت، قیاسی شہادت، قطعی شہادت، یہ جو قرائنی اور قیاسی شہادت ہے یہ وجہ ثبوت بن سکتی ہے، بنائی ثبوت نہیں بن سکتی، یعنی اگر کوئی فیصلہ کرنے والی اور شہادت ہو تو یہ شہادت مددگار ہو سکتی ہے لیکن کسی فیصلے کی بنیاد اس پر نہیں رکھی جا سکتی، سمجھو؟ کاش کوئی آدمی تو میں لوئر بھی ہوتا جو لیگل پریکٹیشنر ہوتا، بیرسٹر صاحب بیٹھے پھر مددگار،
یہ باتیں میں جو کہہ رہا ہوں بڑی الحمدللہ میرے تحقیق میں گزری ہوئی کوئی ایسی سنی سنائی بات نہیں کرتا کہ مجھے یہ پریشانی ہو. مجھے اس سے تسکین ہوگی کہ کوئی آدمی قانون دان سنے گا اس بات کو تو اس کا آج کے دن سے اس کے دل دماغ میں ایک نئی روشنی آئے گی. علموں کے سارے دروازے مدینے والی سرکار کی بارگاہ کی طرف کھلتے ہیں. جی آج فیصلہ کرنا ہے اور یہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس بن سکتی ہے, قرائنی شہادت بن سکتی ہے, پریزمپٹیو ایویڈنس بن سکتی ہے. اس کا زیادہ قریب پریزمپٹیو ایویڈنس ہے کیا ہے کہ ہم نے سنی ہے نبی سے, نبی جھوٹ نہیں کہتا اور ہم اس کی بتائی ہوئی بات سچی کر رہے ہیں تو سچے سے سنی ہے, سچ کر کے بیان کی ہے, حاصل سچائی ہے. مگر یہ ایک پریزمپشن ہے, کنکلوسیو نہیں ہے. اب کوئی موقع کا گواہ ملے تو کنکلوسیو ایویڈنس ہوگی. کیوں بھائی سنیو, ایک مرتبہ ہوش کے ساتھ بیٹھو اور بات کو پیار سے سنو. پتہ نہیں پھر دوبارہ مجھے آنے کا موقع ہوتا ہے کہ نہیں, عمر رسید آدمی ہوں, پتہ نہیں جاتے جاتے ہی کہیں جان دینی ہے. لیکن آپ اس بات کو اچھی طرح سے سوچیں کہ جس وقت ساری شہادتیں کٹی ہیں, اب امت محمدیہ کی شہادت اس بنیاد پر آ کے کٹی ہے بندے ٹھیک ہیں, بندے منصف ہیں, امپارشل ہیں, مگر یہ موقع کے گواہ ہیں. انہوں نے دیکھا ہے میں اس وقت موقع کا گواہ چاہیے ہوگا. اس وقت مدینے والی سرکار یا ایھا النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اے اللہ کے رسول, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے. اے اللہ کے رسول, آپ کو ہم نے گواہ بنا کر. تو گواہ سے حاضر ناظر کے معنی کس طرح ہوتے ہیں؟ کہا گواہ حاضر ناظر ہو تو گواہ ہوتا ہے. کس طرح کہ اکرنس کے وقت جو ہے وہ پلیس آف اکرنس پر موجود ہونا چاہیے, اور جس وقت عدالت کا معاملہ آئے اس کو کورٹ میں اپیئر ہونا چاہیے. ادھر کورٹ میں اس کی اپیئرنس اور ادھر اکرنس میں اس کی پریزنس, یہ دونوں ملے تو گواہ ہوتا ہے. نہیں تو پھر وہ پریزمپٹیو ایویڈنس بنے گی, سرکمسٹینشیل ایویڈنس بنے گی. جیسا کہ قانون اس کی مثالیں دیتا ہے. ایک آدمی کسی مکان سے نکلا ہے, اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر تھا, اس کے کپڑے خون آلود تھے, وہ بھاگا جا رہا تھا. لوگوں نے اس کے دوڑ کے پکڑا, اندر جا کے دیکھا ایک آدمی ہے وہ دم توڑ رہا ہے, وہ ہوش میں نہیں ہے کہ بتا سکے. لوگوں نے قیاس کیا کہ یہ آدمی اس کا قاتل ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں خنجر ہے, اس کے کپڑے خون آلود ہیں. وہ کہتا ہے یہ میرا بیلوئی ہے, اس کا قاتل اور ہے, وہ اس کو مارنا چاہتا تھا, میں اس سے الجھا, وہ خنجر میرے ہاتھ میں چھوڑ کے بھاگ گیا ہے. اب وہ ڈیوبیٹیبل بن گئی, ڈاؤٹ فل بن گئی. اللہ حاضر قیاس. اسی طریقے سے ایک آدمی اگلے دن چاقو صاف کر رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے ندی کے کنارے, کہتا ہے ایک شکار میں نے دیکھا ہوا ہے, اس کو میں ذبح کروں گا تو وہ جان چھوٹے گی. دوسرے دن بھی دیکھا, تیسرے دن بھی, اور اچانک اس کا قتل ہو گیا. پھر کسی نے دیکھا کہ وہ خون آلود چاقو وہیں بیٹھا ہوا دھو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں سرکمسٹینشیل ایویڈنس, قرائنی شہادت ہے. کہتا ہے وہ جو جس کا شکار کھیلنا چاہتا تھا اس میں شکار کو میں ذبح کر کے آ گیا ہوں. قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس کا قاتل یہی ہے, مگر ان دونوں کی وجہ سے پھانسی نہیں لگ سکتا. جو کیپٹل سینٹینس ہے نا وہ کنکلوسیو ایویڈنس چاہیے ہوگی. اب اس صورت میں چاہیے کہ جتنے بھی سرکار کے غلام ہیں وہ شہادت دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ موقع کے گواہ نہیں. وہ کہا مدینے والی سرکار آپ آ جائیں. اس سے موقع کی شہادت کس طرح ثابت ہوتی ہے؟ جو میں نے آیت پڑھی ہے, یا ایھا النبیو انا ارسلناک شاہدا, اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے. گواہ کے معنی سے استشہاد کرتا ہوں کہ موقع پر بھی موجود ہوتا ہے, عدالت میں بھی موجود ہوتا ہے, ادھر بھی حاضر ناظر ہوتا ہے, ادھر بھی حاضر ناظر ہوتا ہے. لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سرکار اس دن بھی شاہد ہی ہیں, اس کا ثبوت آیت کے ذریعے سے. کبھی فرصت میں سن لینا طویل ہے داستان میری. فن کا استعمال. یا ایھا النبیوں میں ارسلناک کا ذل حال ہے, شاید اس کا حال ہے. حال کی دو قسمیں ہیں, کونہ منتقلا مشتقا یغلب ولیس مستحقا. یہ شرح ابن عقیل ہے کہ حال کبھی منتقل ہوتا ہے, کبھی منتقل نہیں ہوتا. یعنی جو اس کا حال ہے نا اس کے اندر پایا گیا. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکیوزیٹیو آف سینٹینس,
لیکن انگریزی بھی حساب کی پڑھی ہوتی ہے، جو فر بولتے ہیں، جب پوچھو انگریزی کہتے ہیں جی گرامر ہم نے نہیں پڑھی، تو گرامر نہیں پڑھی تو کیا خاک پڑا ہے؟ جب قواعد کا پتہ نہیں تو پھر کیا پتہ؟ قانون کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں ایکیوزیٹو آف سینٹینس، یہ اکرنس کے وقت جو فاعل کا حال ہے وہ بتاتا ہے، یا مفعول کا حال ہے وہ بتاتا ہے، یا دونوں کا حال بتاتا ہے، اس کا حال مشترکہ کہتے ہیں۔ اب اس جگہ یہ حال ہے شاہدن، تجھے بھیجا ہے در آن حال کے تم گواہ تھے۔ اب کہتے ہیں ضرب تو زید مشدودن، میں نے زید کو مارا در حال کے بندہ ہوا تھا، یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی بندہ رہے۔ کہا دراصل اس کا تعلق ہوتا ہے عامل حال کے ساتھ، دیکھنا ہے کہ عامل حال پرماننٹ ہے یا ٹیمپریری ہے۔ عامل حال یہاں کیا ہے؟ ارسلنا، رسول بنا کے بھیجنا ہے، سمجھ آئی یہ بات؟ شاہدن اس کا حال ہے۔ اب شاہدن اس وقت منتقل ہوگا جب رسول سے رسالت منتقل ہوگی۔ میرا رسول اس جہان میں بھی رسول ہے، قبر میں بھی رسول ہے، برزخ میں بھی رسول ہے، حشر میں بھی رسول ہے، جنت میں بھی رسول ہے۔ رسالت اسے ملی ہے پر منفک نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ وجہ کیا؟ کہا کہ وہ رسول ہے ساری کائنات کا، رسالت کو ملنے کی عادت ہے، چھننے کی عادت نہیں۔ آدمی دو بھی بیٹھے رہ جائیں تو میرا کام ہو جائے گا، ان کو بات کی گرفت ہو۔ یہ کہ رسالت ملنے کی عادت رکھتی ہے پر چھننے کی عادت نہیں رکھتی، اس کا ثبوت قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس سے پہلے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، گزرے ہوئے دنوں کے مقابلے میں آنے والے دن زیادہ اچھے ہیں۔ اگر ایک دن رسالت ملے دوسرے دن رسالت کی قبا اتار لی جائے، یہ وعدہ پھر کس طرح سچا ہوگا؟ اس کے تحت ابن رشد نے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد مذاہب اربعہ کے تقابلی مطالعے کی کتاب ہے، مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر دیکھیں ابن رشد نے لکھا ہے کہ منسوخ اور غیر منسوخ آیتوں کے پہچان کے جتنے ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جس میں اوصاف رسول ہوں، شان رسول ہو، وہ آیت کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اور جی کیوں منسوخ نہیں ہو سکتی؟ کہا رب کا وعدہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اگر وصف دے کر واپس لے لے تو پھر خدا کی شان کے لائق نہیں، وعدہ خلافی بنتی۔ سمجھ آئی یہ بات؟ تو معلوم ہوا میرا رسول جس کا رسول ہے، جہاں جہاں کا رسول ہے۔ اب حاضر و ناظر کے معنی کی وضاحت کے لیے ہم اس کا دائرہ متعین کرنا چاہیں گے، اس کا رینج مقرر کریں گے۔ کس کے ذریعے سے مقرر کریں گے؟ رسالت کے دائرے سے۔ رسول کہاں کہاں کا گواہ ہے؟ کہا جہاں جہاں تک کا رسول ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، میں سارے عالمین کا رب ہوں، تو سارے عالمین کا نذیر ہے۔ یہ رسالت کے لیے خاص طور پر یہ سیکشن پیش کی جاتی ہے۔ کیوں؟ نذیر کا جو لفظ ہے نا، بشیر اور نذیر، بشیر استعمال ہوتا ہے پرسویسو پالیسی کے لیے اور نذیر استعمال ہوتا ہے امپیریٹو پالیسی کے لیے، یعنی تجھ پر حاکمانہ قوت دے کے تجھے ساری کائنات کی طرف بھیجا ہے۔ تو جس کا رسول ہے نا اس کا گواہ ہے، ساری کائنات کا رسول ہے، ساری کائنات کا گواہ ہے۔ میرا بھی رسول ہے، میرا بھی گواہ ہے، پہلی امتوں کا بھی رسول ہے، پہلی امتوں کا بھی گواہ، آنے والے لوگوں کا بھی رسول ہے، ان کا بھی گواہ ہے۔ کہا یہ کس جگہ کا؟ کہا ساری کائنات کا۔ کس وقت کے لیے؟ کہا جس وقت کے لیے رب ہے نا، اس وقت کے لیے رسول ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب جناب شہادت جو ہے قیامت کے میدان میں اس لیے سرکار کی پیش ہوگی۔ اب جناب نتیجہ کیا نکلے گا؟ سنی کہتا ہے کہ میں حضور کو حاضر ناظر سمجھتا ہوں۔ حاضر ناظر بھی اس قسم علوم ہے، یہ علم کی بحث سے خارج نہیں ہے، لیکن اس کا دائرہ زیادہ وسیع ہے۔ اس طرح کہ قیامت کے میدان میں جس وقت سب کی شہادتیں کٹیں گی، سرکار کی شہادت پر فیصلہ ہوگا۔ جب یہ کہیں گے یہ رسول ہے، وہ نہیں کہہ سکتے یہ موقع پر موجود نہیں تھا۔
جس طرح انہوں خدا پر اعتراض کیے ہیں مدینے والی سرکار پر اعتراض کر سکتے کہ نہیں؟ ابے دوستو سنجیدگی سے سوچو، کر سکتے کہ نہیں؟ او کافروں تم کتنے بھی برے ہو پر تمہیں یہ سرحد پتہ ہے کہ اس کے محبوب پر حملہ نہ کریں، ممکن ہے پھر زیادہ عذاب میں مبتلا کر دے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سنی پہلے تیرے عقیدے کا فیصلہ ہوگا کہ تیرا نبی حاضر و ناظر ہے، تو اس کے بعد قیامت شروع ہوگی۔ سمجھو بات؟ جن جن باتوں کے بارے میں کہتے ہو، شفاعت کا مسئلہ بڑا مشہور مسئلہ ہے، اس کے اندر بھی نہیں پتا کہ علم غیب ہے۔ شفاعت صرف اپنے وقت کے لوگوں کی تو نہیں کریں گے نا، ہماری بھی شفاعت فرمائیں گے۔ جس کی سفارش کرنے کے لیے کوئی کسی کے پاس جائے، کہا جناب اس کے ساتھ مہربانی کریں، انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ تو میں نہیں جانتا۔ اس نے کیا کیا؟ کہا یہ تو مجھے نہیں پتا۔ کس بارے میں چاہیے؟ کہا یہ تو مجھے نہیں پتا۔ کہا پھر سفارشی کیسے آئی؟ سرکار اول سے آخر تک ساری سٹوری اس کی جانتے ہیں، اول سے لے کر آخر تک اس کے سارے معاملات کو جانتے ہیں۔ جب شفاعت کرنے جائیں گے رب پوچھے گا یہ کون ہے؟ کہ یار اے اللہ میرا امتی ہے، میرا کلمہ پڑھے۔ کیسا ہے؟ بندہ تو گنہگار ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے، عقیدہ نہیں۔ وہ بندہ گنہگار کا کیا ثبوت ہے؟ کہ اگر گنہگار نہ ہو تو شفاعت کس لیے ہو؟ اس سے کہتا ہوں گنہگار ہے۔ سمجھے بات؟ آئیے اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ باقی مفسرین کرام نے اس پر کیا کچھ لکھا ہے۔ یہ میرے پاس خازن ہے جناب، خازن نے اس پر ذکر کیا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ خازن لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے کسی حصے پر کوئی محیط نہیں ہو سکتا مگر جتنا وہ چاہے۔ استثناء تو کیا ہے نا، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو علم دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم کے کسی حصے پر محیط ہوتا ہے۔ اس پر علامہ خازن لکھتے ہیں یعنی یطلعہم علیہ وہم الانبیاء والرسل لیکون ما یطلعہم علیہم من علم غیبہ دلیلا علی نبوتہم۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غیب کے بعض حصے پر ان کو اطلاع کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کیا ثبوت بنے گا اس بات کا کہ یہ واقعی نبی ہے۔ کہا وہ نبی کا علم غیب اس کی نبوت کی شہادت بنتا ہے۔ تو جو آدمی نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ اسباب کا تو قائل نہیں ہے اور مسبب کا قائل ہے۔ جیسا کہ یہ کہے میں اس گھر کے گھر پیدا تو ہوا لیکن اس کو باپ نہیں تسلیم کرتا۔ کتنی خوفناک قسم کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غیب اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کی دلیل نبوت بنے، اور اس پر وہ ثبوت پیش کرتے ہیں۔ قال اللہ تبارک تعالیٰ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس کو پسند کرے مسلط کرتا ہے۔ اب اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ سابقہ جو علامہ خازن بغدادی ہیں اہل سنت کی بڑی مشہور تفسیر ہے، یہ میرے پاس علامہ نشاپوری کی ہے، نظام الدین نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ اس پر گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ لتکون رسول علیکم شہیدا، تاکہ تمہارا رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو، تو اس سے مراد کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے سامنے موجود تھے، کیونکہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تمہیں درمیانی امت بنایا تو تمہیں بنایا ہے، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ تمہیں بنایا ہے، تو تمہیں سے مراد یہ ہے کہ وہ جو سب موجود تھے۔ اس پر حضرت نظام الدین شاپوری رحمۃ اللہ کہتے ہیں اگر یہ معنی لیے جائیں تو قرآن مجید کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے ویسے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے اوپر کیے گئے تھے۔ اگر کم سے تمہارا یہ استدلال ہے تو پھر روزے صرف انہی پر فرض ہوئے جو اس وقت تھے۔ اچھا یہ تو ماننا پڑ گیا کہ یہ ہمارے وقت کے لیے بھی سرکار نے فرمایا۔ ان کا جب یہ فرمایا اس پر حضرت امام ابو منصور ماتریدی نے
یہ فیصلہ کیا کہ اجماع امت دلیل ہے، کہ اس وقت کے لوگوں کو تو سرکار نے دیکھا ہوا تھا، اس وقت کے لوگوں کو جو حضور نے فرمایا کہ ان کا اجماع بھی دلیل ہے، یہ کس بنیاد پر فرمایا؟ اگر غیب نہیں جانتے تھے تو ان کو کس طرح سرکار نے سرٹیفائی کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی وقت کوئی کسی کے داخلے کے کاغذات ہوں اس کے پاس لے جائے جائیں تو اس کو جانے بوجھے بغیر دستخط کر دے، انکوائری ہولڈ ہو جائے، یہ آدمی تو بستالف کا بدماش تھا جس کو تم نے سرٹیفائی کر دیا، اس نے تو میٹرک بھی پاس نہیں کیا ہوا تھا، تم نے اس کے بی اے کے کاغذات سرٹیفائی کر دیے، تو جناب کیپٹن صاحب جیل کے اندر چلے جائیں گے کہ نہیں؟ اب نبی کریم علیہ السلام نے جسے ان کو سرٹیفائی کیا، ہمیں بھی سرٹیفائی کیا۔ آج کا اجماع جو ہے اس وقت دلیل بنے گا جس وقت نہیں، مجھے پانی نہیں چاہیے، میں جنگی جرنیلوں کی اولاد میں سے ہوں، وہ لپٹنا جھپٹنا جھپٹ کر لپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ کیونکہ میں اتنا بولتا ہوں کہ روزانہ تقریر ہوتی ہے، روزانہ سفر ہوتا ہے، الحمدللہ میری صحت اچھی ہے، میں 4.25 من وزن اٹھا لیتا ہوں، ایسا صرف جوان نظر ہی نہیں آتا ہوں، میرے بازو کو ہاتھ لگا کے دیکھو میں ٹھیک ٹھاک آدمی، ہاں اچھی صحت ہے میری، اور یہ گلا میرا پھٹ رہا ہے کیونکہ زیادہ بولنے کی وجہ، مجھے پیاس نہیں لگی، میں ٹھیک ہوں۔ یہ عام طور پہ شوگر شاگر کے جو مریض ہوتے ہیں نا، وہ ان کے گلے خشک ہو جاتے ہیں، زبان خشک ہو جاتی ہے، میں فاطمی فرزند ہوں، الحمدللہ ٹھیک ہوں، غوث پاک کا کرم۔ ایسے یہ ہے کہ موت کو اتنا یاد کرتا ہوں، ایسا محسوس ہے میری ہتھیلی پر آ گئی ہے، کوئی اچھا کام کروں، کوئی حضور کی دین کی خدمت کروں کہ میری حاضری کا وقت قریب ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں، اس کا ڈر سنگین محسوس کرتا ہوں۔ اس وقت میری صحت میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، میں سمجھتا ہوں کہ وقت قریب آ گیا ہے اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو اس جگہ وہ نظام الدین کیانی فرماتے ہیں والخطاب الجمیل امہ من حین نزول الآیت الی قیام الساعہ کما فی سائر التکالیف، کہتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے وقت کے لیے جتنے بھی امت کے حصے ہوں گے سب کا اجماع دلیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان کو سرکار نے سرٹیفائی کیوں فرمایا جب جانتے ہی نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ قیامت تک کے لیے اجماع اسی وقت اجماع ہوا ہے کہ جس وقت سرکار قیامت تک ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور اس جگہ یہ حضرت علامہ اسماعیل حقی افندی کہتے ہیں، جو میں کہتا ہوں معنی شہادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع علی رتبت کل متدین بدین ہی، توجہ سے سماعت فرمائیں، ومعنی شہادت رسول علیہم، اور رسول کا ان پر شہادت دینے کے معنی ہے اطلاع علی رتبہ کل متدین بدین ہی، ہر آدمی کے دین کے مرتبے کے بارے میں سرکار کو اطلاع ہے، حقیقت علتی ہوا علیہ من دین ہی، اور دین کی جس حقیقت پر وہ پہنچا وہ اس کی بھی سرکار کو اطلاع ہے، وہ حجابہ الذی ہوا معجوب بہ عن کمال دین ہی، اور جس چیز نے اس کو اپنے کمال دین سے روک لیا ہے اس کے بارے میں بھی سرکار کو پوری اطلاع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے میدان میں سرکار دو عالم علیہ السلام گواہی دیں گے۔ اب اس کے بارے میں علامہ نظام الدین نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں ایک اور شہادت پیش کرتے ہیں آیت الکرسی کے ذریعے سے، کہتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ اللہ باذن سے استثناء کیا نا، کہ یہ استثناء اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ کہا تو پھر اس نے کہا یعلم ما بین ایدیہم، یہ صفت سرکار کی ہے کہ اللہ کی؟ انہوں نے کہا اس جگہ اللہ کی صفت بیان کرنے کی تو ضرورت نہیں، جو شفاعت کرے گا اس کو چاہیے کہ پتہ ہو یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا آگا پیچھا کیا ہے، تو جب تک غیب نہ جانے یہ کس طرح شہادت دے گا؟ یہ الحمدللہ اس کے یعلم محمد رسول اللہ ما بین ایدیہم من اولیات الامور قبل خلق الخلائق، کہا ابھی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت سرکار کو پتہ تھا کون پیدا ہونے والا، کون کب پیدا ہوگا، جیسا کہ اب پتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس جگہ کقول ہی اول ما خلق اللہ نوری، جس کو بنیاد بناتے ہیں وہ کہتے ہیں سب چیزیں میرے سامنے بنی ہیں، سمجھا؟ جس کو کہتے ہیں جناب یہ حدیث کمزور ہے، وہ ابا کہتا کمزور بھی ہے تو ابا تو رہنا کہ نہیں رہنا؟ اگر حدیث کمزور بھی ہو تو حدیث تو پھر بھی ہے نا، لیکن یہ ضرورت پڑی تو پھر انشاءاللہ اس کو مضبوط بھی کر کے دکھا دیں گے، ہاں کمزور نہیں ہے یہ، مگر یہ جملہ بنایا ہوا ہے اول ما خلق اللہ نوری
اول ما خلق اللہ العقل ان اللہ خلق الارواح قبل الرسائل بألف عام. اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے کئی ہزار برس آگے پیچھے پیدا کی ہے، لیکن یہ سب کارروائی سرکار کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے. کہ علم کا درجہ دوسرا بنتا ہے. میں سب جانتا ہوں ٹوکیو ایک شہر ہے، مگر میں اس کو دیکھ نہیں رہا ہوں. سرکار تو ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں. اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ باب الاخبار عن الغیوب کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں. کہا ان اللہ رفع لی الدنیا فانی انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا اٹھا کے میرے سامنے رکھ دی ہے، میں اس دنیا کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، جو کچھ دنیا میں ہونے والا اس کو بھی طرف دیکھ رہا ہوں. لیکن کیسے؟ کہا ان ما انظر الی کفی. واہ واہ واہ، بلاغت کا قلم توڑ دیا سرکار. ماننا پڑتا ہے کہ ساری دنیا بلیغ ہے، مگر سرکار بلیغ ساز ہے. حضرت غوث ثقلین کیا کہتے ہیں؟ نظر تو الی بلاد اللہ جمن کا خردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے شہروں کی طرف دیکھتا ہوں، اس طرح نظر آتے ہیں جیسا رائی کا دانہ ہتھیلی پر ہو. لیکن رائی کا دانہ ہتھیلی پر ہو تو جو حصہ اس کا ہتھیلی سے لگا ہوا ہونا وہ اوجل ہوتا ہے. ہتھیلی بھی اتنی اوجل ہوتی ہے، وہ دانہ بھی اتنا اوجل ہوتا ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں کل روح تو تمام دنیا کی طرف اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کے دانے کو ہتھیلی پر. کہا اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی. کیا مطلب؟ اس کا کوئی پہلو مجھ سے مخفی نہیں. آگے دیکھیں کیا خوبصورت بات کہی ہے. ما خلفہم، ان کے آگے پیچھے کے سب حالات سرکار جانتے ہیں. من احوال القیامت و فضل الخلق، جو کائنات میں دن انسان بے قرار ہوں گے وہ بھی، قیامت کے احوال بھی. وغضب الرب و طلب شفاعت من الانبیاء ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب میں ہونا اور انبیاء علیہ السلام سے شفاعت کا طلب کیا جانا کہ وہ کہیں کہ ہماری شفاعت کرو. وقولہم نفسی نفسی، قابل غور بات ہے. اس جگہ نظام الدین نشاپوری نے یہ معنی کیے ہیں کہ جو نبیوں سے کہا جائے گا شفاعت کرو، ان کا چھوڑو یارو، اپنا کام کرو، نفسی مجھے اپنے نپٹ لینے دو. یہ بات ہے. اس وقت کہتے ہیں ورجوہم الیہ بالاضطرار، پھر سب دنیا مجبور ہو کے سرکار کے پاس آئے گی. اب سرکار جب شفاعت کریں گے، اب صرف امت کی بحث نہیں رہ گئی، اس سے آگے چلو. ہاں، طریقہ کار کیا ہوگا آگے چلنے کا؟ آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے نا. یہ کیا وجہ شفاعت کا معاملہ جو آج کہتے ہیں جو مانگو جی اللہ ہی سے مانگو. ان سے ہم اس دن پوچھیں گے اب اللہ آگے تو نظر نہیں آ رہا تھا نا، اب نظر بھی آ رہا ہے، جاؤ مانگو. ان کو پتہ ہے دنیا میں جتنے بستر باندھے ہیں آج اصل میں بستر بدلنے کا وقت ہے. آج اگر گئے نا تو بستر آج بندھے گا. اس کے بارے میں ذرا سوچ کے بتلاؤ کہ اس وقت جب کوئی اخبار نہیں نکلے گا، کوئی ریڈیو نہیں بولے گا، کوئی ٹی وی کام نہیں کرے گا، کوئی نشر و اشاعت نہیں ہوں گے، کوئی پمفلٹ نہیں چھاپے جائیں گے، کوئی ہینڈ بل تقسیم نہیں ہوں گے، اس وقت رہنمائی کون کرے گا؟ کوئی اللہ کا بندہ تلاش کرو. فتح الباری، شرح بخاری، امام ابن حجر عسقلانی، حدیث شفاعت. اب ساری کتابیں میں نہیں لا سکتا تھا اور یہ بھی پتہ نہیں تھا کیا کیا بیان ہوا ہو گئے. یہ چلے جائیں آدم علیہ السلام کے سامنے جا کے بات کریں. ایک وجہ یہ ہوئی. دوسرا یہ کہ باقی نبیوں کے بارے میں تو کئی طرح کے اختلاف ہیں، لیکن آدم کے باپ ہونے کے بارے میں تو کسی کا اختلاف ہے. باپ تو وہ ہمارا ہے نا، چلتے. لیکن انبیاء علیہ السلام کو دھوکہ کون دے؟ وہ کہیں گے ابولا غیری، کسی دوسرے نبی کے پاس جاؤ. یار اگر اللہ کے بندے کے پاس جانا شرک سمجھا جاتا ہو، کم از کم قیامت کے میدان میں تو شرک نہ ہو. پھر کم از کم نبی تو شرک کی دعوت نہ دیں. ان کا یہ کہنا کسی دوسرے کے پاس جاؤ، اس کا مطلب یہ انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ ہے. کوئی مشکل وقت کیوں کہا؟ ان کا میری اپنی بات نہیں بن سکی تھی. ہاں، میری اپنی بات نہیں بن سکی تھی. میں نے اس وقت نبی کریم علیہ السلام کا نام لیا تھا، ان کے واسطے سے مولا کریم توبہ منظور فرما. اور حضرت امام جلال السیوطی آپ کی تفسیر در منصور فتلقى آدم من ربه کلمات، اس کے تحت پڑھو. ابن نجار کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام نے پنجتن پاک کا نام دیا. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، مولا مرتضیٰ، حضرت خاتون جنت علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، یہ 5 نام دیے کہ ان کے وسیلے سے میری توبہ منظور فرما.
پوچھا کہ ان کا پتہ تجھے کیسے چلا؟ ان کا جس وقت میں میرے اندر روح پھونکی گئی اس وقت میں نے عرش کے گردا گرد 5 نوروں کو سجدہ ریز دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو پروردگار تو نے جواب دیا تھا کہ اگر میں ان کو نہ پیدا کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، اس وجہ سے میں نے ان کا نام لیا۔ اللہ نے توبہ منظور کر لی ہے۔ آدم علیہ السلام نے چونکہ خود رب سے جو مانگے وہ کسی بندے کے وسیلے سے مانگا، یہ تجربہ تھا ان کا، یہ نے کہا تو کسی دوسرے بندے کے پاس جاؤ، کرتے 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 اب مجبوری کیا، جس سے بھی بات کی نا انہوں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، یعنی آج شفاعت کرنے کی پوزیشن میں ہوں، نفسی نفسی، مجھے اپنا معاملہ نبٹ لینے دو۔ سرکار کے سامنے آئیں گے انا لہا انا لہا، یہ بات تو مشہور ہے۔ اس جگہ علم غیب کا ایک ثبوت ملتا ہے۔ اس وقت کون ہوں گے؟ کل کائنات میں جو نبی آئے ہیں، جو رسول آئے ہیں، جو امتیں آئی ہیں، وہ سارے ہوں گے۔ سب کی شفاعت کون کرے گا؟ سرکار کریں گے۔ رب پوچھے گا ان کو جانتا ہے؟ سرکار کہ میں ان کو بعض کو جانتا ہوں بعض کو نہیں جانتا، تو کہا پھر ان کی کارن شفاعت جن کو جانتا ہے؟ سب کی شفاعت کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ مدینے والی سرکار کل کائنات کی انسانیت کا علم رکھتے ہیں، ان کی خلوت بھی کا بھی علم رکھتے ہیں، جلوت کا بھی علم رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام۔ اس میں صرف امت مسلمہ کا ذکر نہیں کیا۔ نظام الدین نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نشاپوری میں وہ کہتے ہیں جس وقت ان کو مخلوق مجبور ہو کر سرکار کی بارگاہ میں آئے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ وَإِنَّمَا هُوَ شَاهِدٌ عَلَىٰ أَحْوَالِهِمْ وَسِيَرِهِمْ وَمُعَامِلَاتِهِمْ وَقَصَصِهِمْ، ان سب کے واقعات کا سرکار کو علم ہے، اس وجہ سے سرکار کی شفاعت قیامت کے میدان میں سب کے بارے میں ویلڈ ہوگی۔ تھک گیا ہوں یار بہت، یہ ساری کتابیں لایا اصل میں اسی سلسلے میں ہوں، اس میں ایک کتاب بھی کوئی ایسی فالتو نہیں لایا ہوں۔ اس میں جتنی بھی باتیں ان لوگوں نے کی ہیں، یہ علامہ قوالم تعلم کے بارے میں صاحب روح المعانی نے لکھا ہے، علم ما کان و ما یکون، جو ما کان کا علم ہے وہ بھی اور جو آنے والا علم ہے وہ بھی۔ اور تفسیر بالماسور میں پہلا درجہ بنتا ہے تبری کا، تبری نے بھی یہی لکھا ہے، علم ما کان و ما سیکون۔ اس پر چند نقص وارد ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ایک دو آپ کو اعتراضات سنا دیں، باتیں سمجھنے والی ہیں۔ یہ ہمارے مذہب کی بڑی مشہور نامی کتاب ہے تفسیر مدارک، اس نے بھی یہی کچھ لکھا ہے، علم ما کانا و ما سیکون، جو کچھ گزر چکا ہے وہ بھی اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی، وہ سارا نبی پاک علیہ السلام کو سکھا دیا ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ صاحب روح المعانی نے ایک، تفسیر طبری نے 2، اور یہی بات معالم التنزیل نے بھی لکھی ہے۔ اور انہوں نے تو متعدد مقامات پر لکھی ہے، انہوں نے صرف ایک جگہ نہیں لکھی۔ مثلا انہوں نے سورہ الرحمن کی تفسیر میں لکھا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس جگہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس جگہ انسان سے کون مراد ہے؟ کہ المراد من الانسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے، رحمان نے انسان کو پیدا کیا، کس کو؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا، یعنی بیانہ ما کانا و ما یکون۔ ایک مرتبہ تشریف لائیں، یہ میرے ہاتھ میں معالم التنزیل امام بغوی کی معالم التنزیل ہے، ان کا سن وفات 516 ہے۔ یہ تفسیر بالماسور میں دوسرا درجہ اس کا تسلیم ہوتا ہے۔ اس کو ابن عبد الوہاب نجدی نے بھی لکھا ہے، اس کو ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے۔ مجموعہ توحید کے جو رسائل ان کے اندر موجود ہے کہ پہلا درجہ تبری کا ہے تفسیر میں، دوسرا درجہ معالم التنزیل کا تفسیر بالماسور میں۔ کہتے ہیں یہ ابن کہسان کی روایت، خلق الانسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علمہ البیان یعنی بیان ما کانا و ما یکون لأنہ کانا یبین عن الاولین والآخرین و یوم الدین۔ اولین کے علم جی، عیسیٰ علیہ السلام اولین میں سے نا، آدم علیہ السلام اولین میں سے نا، یہ جتنے انبیاء علیہ السلام کے علوم قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، علوم غیبیہ کہ انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، عیسیٰ علیہ السلام کے علوم ہیں، کہا تمام اولین کے علم بھی سرکار کو دیے گئے، آخرین کے علم بھی،
ان کے اولین کے ہیں مگر آخرین کا بحث ان کے بارے ان کے متعلق نہیں ہے. کہا حضور کو وہ بھی دیے ہیں جو آنے والے ہیں وہ بھی دیے ہیں. اس پر اعتراض یہ ہے، آپ تشریح رکھیں، اعتراض یہ ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. ایک خاصے بزرگ آدمی تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو ان کو مجھ سے کچھ ذہنی پرخاش رکھتے تھے، تو وہ کہنے لگے جناب یہ جو آپ یہ حوالہ پیش کرتے علامہ کما لم تکن تعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے. تو دوسرے مقام پر جو آیا ہوا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو نہیں جانتا تھا، تو کیا یہ سارے انسان عالم الغیب ہیں؟ میں نے کہا آپ نے کبھی اس پر بھی غور کیا کہ یہ الف لام کس طرح کا ہے؟ یہ الف لام ایدی حضرت، یہ کون سا الف لام ہے؟ یہ عاد ذہنی ہے. اگر خارج میں ذکر اس کو کہتے ہیں الف لام عید خارجی. ذہن باری تعالیٰ میں سے جو سرکار کا جو شعور ہے وہ ایک لمحے بھر کے لیے بھی غائب نہیں ہوتا، وہ عاد حضوری ہے، بات کرتے وقت ذہن باری تعالیٰ کے اندر موجود ہے. اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پاک کو کہتا ہے علم الانسان ما لم یعلم. اس انسان کو، اس جگہ مراد انسان سے کون ہے؟ سارے نوع انسانی نہیں، حضور کی ذات مراد ہے. اور یہ جب بات میں نے کہی تو کہتے ہیں یہ کس نے لکھا؟ میں نے کہا یہ لے، یہ تشریف لائے. علم الانسان ما لم یعلم من انواع الہدی والبیان وقیل علم آدم الاسماء کلها وقیل الانسان ہاؤنا محمد رسول اللہ بیانہ وعلمک ما لم تکن تعلم. اب جس کی توجیہ وہ آیت کے ذریعے سے کریں گے وہ مضمون کے نزدیک معتبر ہے، یہ اور کسی کی توجیہ نہیں کی، اس کی توجیہ کی ہے کہ اس جگہ مراد حضور کی ذات ہے. کیوں کہ علمک ما لم تکن تعلم، انہوں نے وہی معنی کیے ہیں. اور اس کے لیے یہ بھی ابن کہسان کی روایت یہ بھی اس کی حمایت کرتی ہے. تو اس سے علم ما کانا و ما یکون. اب مومن کو یہ چاہیے کہ وہ تمام باتوں میں سرکار کی پیروی کرے. جب سرکار کے علم کو یقین کرتا ہے کہ وہ پکا ہے، مضبوط ہے، کمپریہنسو ہے، جامع ہے، انکلوسیو ہے، پھر اور کی طرف کیوں وہ جھکتا ہے؟ گاہے گاہے اعتراض کے طور پر مختلف جگہوں میں گئے تو چٹے لوگ دیتے ہیں، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا کہ میرا کیا حشر ہوگا اور تمہارا بھی کیا حشر ہوگا. سورہ احقاف میں ہے. کہتے ہیں سرکار کو تو یہی پتہ نہیں کہ میرا کیا حشر ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، تو تم کہتے سارے غیب جانتے ہیں. اس کا جواب، اور ساتھ ہی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ لا ادری ما خلف الجدار، مجھے نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے. من نبی خدا ہستم ولیکن نمی دانم کے پسے دیوار چیست، میں اللہ کا نبی ہوں مگر یہ نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے. پہلے اس آیت پر غور کر لیتے ہیں، یہ جو آیت پیش کرتے ہیں اس کی حیثیت کیا بنتی ہے. یہ میرے پاس یہ ہبۃ اللہ بن سلامہ ان کی رسالہ ناسخ و منسوخ ہے. یہ جو میں کہتا رہتا ہوں حوالے لگے ہوئے ہیں، اب یہ سارے تو ایک دن کے لگے ہوئے نہیں ہیں نا، یہ ساری جو ہے کبھی کس روشنائی سے، کبھی کون سا قلم ہے، کبھی کون سا قلم ہے، تو مختلف وقتوں میں یہ حوالہ جات لگائے ہیں. تو اس جگہ جو اس کا ہے لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، نہ مجھے یہ پتا میرا کیا حشر ہوگا نہ تمہارے متعلق. تشریف لائے اس جگہ میرے پاس یہ 282 صفحہ ہے اور اس 282 سے 283 تک جاتا ہے. دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے. یہ لکھا ہے وما ادری ما یفعل بی ولا بکم قال الشیخ ولیس فی القرآن منسوخ تعالی حکمہ کہذہ، کا کوئی بھی ایسی منسوخ آیت نہیں جو اتنی لمبی دیر تک منسوخ نہ ہوئی ہو جتنی اس کی عمر ہے. لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، وہ کہتے ہیں ولیس فی القرآن منسوخ تعالی حکمہ کہذہ الآیہ لأنہ عمل بہا بمکہ 10 سنین، کیونکہ اسی عقیدے پر عمل ہوتا ہے 10 سال مکہ شریف میں بھی. اور وَأَيَّرَهُ، اب دیکھیں اس جگہ کیا ہوا جی، قرآن کہتا ہے اَيَّرَهُ الْمُشْرِكُونَ، ان مشرکوں نے بڑا سرکار دو عالم صاحب کو آر دلائی، شرمندہ کرنے کی ٹرائی کی. جب پتہ ہی نہیں ہے کہ تیرا کیا حشر ہوگا، تیری امت کا کیا، تو لوگوں کو دعوت پھر کس لیے دیتا ہے؟ لیکن 10 سال یہ لوگوں کے تانے سنتے رہے. یہ بھی دلیل ہے قرآن مجید کے سچا ہونے کی، کیونکہ موجودہ وقت کے اورینٹلسٹ کہتا ہے کہ قرآن مجید فیبریکیٹڈ ہے،
اگر فیبریکیٹڈ ہوتا تو جس وقت یہ 10 برس تانے دیتے رہے اس وقت سرکار بدل دیتے، لیکن سرکار نے اس کو بدلا نہیں. آئی بات خیال میں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ فَحَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَبَقِيَ 6 سنين. پھر حضور مکہ مدینہ شریف تشریف 6 سال تک یہاں بھی یہی بات رہی. لا ادری ما یفعل بی ولا بکم. وہ جو عورتوں نے کہا تھا نا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ تو بڑا جنتی آدمی ہے، اس کی عمریں انتظار کر رہی ہیں. سرکار فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نہیں پتا. یہ وہی دور ہے جب آیت منسوخ نہیں ہوئی تھی. اب 6 برس ادھر بھی رہی نا، 10 سال ادھر 6 سال. یعنی اتنی لمبی دوڑ کوئی دوسری آیت نہیں دوڑی. یہ اکیلی آیت ہے جس میں 16 برس تک یہی عقیدہ رہا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ كَيْفَ يَجُوزُ لَنَا اتِّبَاعُ رَجُلٍ لَا يَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ وَلَا بِأَصْحَابِهِ. کہ اس کی پیروی ہم کس طرح کریں کہ جس کو یہ پتہ نہیں میرا کیا اشر ہوگا، میری امتیوں کا کیا ہوگا. وَقَالَ الْمُنَافِقُونَ. اب وہ جو ان کا پرانا گیت تھا نا، جو مشرکین کی کہتی، یہ مدینے والے منافق چاٹنے لگے. کہتے وَقَالَ الْمُنَافِقُونَ مِنْ آلِ الْمَدِينَةِ مِثْلُ ذَلِكَ. مدینے کے منافق بھی وہی بولی بولنے لگے. الکفر ملۃ واحدہ، سارے بے ایمانوں کا ایک ہی مذہب ہوتا ہے. فلما کان عام الحدیبیہ خرج علی اصحابہ ووجہہ یتہلل فرحا. جو سن حدیبیہ تھا، سرکار اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے، آپ کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا ہے. فقال لقد نزلت علی اليوم آیۃ. آج مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے. کیا؟ وقال آیات ہم احب الی من حمر النعم. یعنی میرے پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں سرخ اونٹوں سے مجھے زیادہ پیاری ہیں. او قال یا یوفرا مما طلعت علیہ الشمس. جس چیز پر سورج طلوع ہوا نا اس سب سے مجھے زیادہ پیاری ہے. وہ کون سی ہے؟ فقال اصحابہ وما ذلک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون سی ہے؟ فقرأ علیہم انا فتحنا لک فتحا مبینا الی قول وکان اللہ علیما. کہ یہ آیت حضور نے پڑھ کے سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اے میرے مصطفیٰ، ہم نے آپ کے لیے فتح مبین عطا کی ہے، اور یہ اس لیے عطا کی ہے کہ آپ کی تو باس ہی نہیں، آپ کے جو پہلے ہیں ان کے بھی گناہ معاف کر دیں، اور آپ کے جو رشتہ دار، آپ کے خاندان کے، آپ کے مریدوں، عقیدت مندوں، صحابہ میں جو پچھلے ہیں ان کے بھی گناہ معاف فرما دوں. میرے پہلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کرنے کا اعلان کر دیا. اب واضح ہو گیا کہ میرا رب کیا کرے گا. اس کے بعد اور وضاحت ہوگی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. لیکن یہ کہ پتہ نہیں اس کی خوشی کس کو ہوئی؟ مشرکوں کو. یارے دارا بودنو حب سکندر داشتن. کلمہ بھی پڑھتا ہے، جس پر کافر خوش ہوئے وہی عقیدہ تم نے رکھا ہوا ہے. اب تمہارے متعلق میں کیا سمجھو، تو کس کھاتے کا ہے؟ کیوں بھائی؟ منافقوں کو خوشی ہوئی، صدیق اکبر کو یہ سن کے خوشی ہوئی کہ سرکار کو نہیں پتا. فاروق اعظم نے کبھی یہ سوال کیا؟ عثمان غنی، حیدر کرار نے کبھی یہ سوال کیا؟ صحابہ کرام نے، اشرا مبشرہ نے کبھی یہ بحث چھیڑی؟ ان کو اذیت پہنچتی تھی. یہ بحث سرکار کی لا علمی کی چھیڑتا کون تھا؟ جو بے ایمان تھا. معلوم ہے یہ بے ایمانوں کا موضوع ہے، ایمان والوں کا موضوع ہے ہی. سمجھ آ گئی بات؟ آگے پھر فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. کہ یہ بھی آیت اس کے نسخ میں نازل ہوئی ہے کہ مومنوں کو بتا دو کہ اللہ کا ان پر بڑا فضل ہے. یار بات مجھے کرنے دو. فضل ہے کا ایک ہے عمل کا بدلہ، اس کا نام ثواب ہے. فضل کا معنی کیا کرایا کچھ نہیں، صرف تیرے غلام ہو کر کے بخش دے. جہاں جا کے مرضی ہے مولانا اس کو چھانے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. مومنوں کو یہ خبر سنا دو، ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے. اجر نہیں بتلایا، ثواب نہیں بتلایا. کام نیکی کے بدلے میں جو بدلے کے طور پر چیز ملتی ہے اس کا نام ہے ثواب، اس کا نام ہے اجر. جو کیے کرائے بغیر ملے اس کا نام ہے فضل. کا مدینے والی تیرے زلف تابدار کا صدقہ ہم تیرے غلاموں پر فضل کریں گے. کیوں بھائی؟ بات کھلی کہ نہ کھلی؟ باتیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں، میں معافی چاہتا ہوں. جی
نہیں وہ اس پہ کچھ اور خیال تھا، میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا. وہ یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کو غیب کا علم نہیں، انہوں نے اپنے بزرگوں کے لیے غیب تسلیم کیے ہیں. ان کے اپنے بزرگوں نے غیب تسلیم کیا. اور بھی کتابیں ساتھ لایا ہوا ہوں جس میں بندہ جدے میں ہے، پیر صاحب ہندوستان میں ہیں، اس کا جہاز ڈوبنے لگا، اس نے مراقبہ کیا، پیر صاحب نے نیچے سے آ کے کندھا دیا ہے. تو پیر صاحب کو ہندوستان میں کس طرح پتہ چل گیا؟ مگر یہ بحث نہیں چھیڑتا، بہت لمبی ہوگی یہ بات. یہ ساری کتابیں اس لیے لایا تھا کہ یہ ایمان کی بات ہے، اس کو چھیڑنے کے لیے دلائل چاہیے ہوتے ہیں، اور آدمی کو ثبوت فراہم کرنا ہوتا ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ میرا اکیلا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلاف کا یہی عقیدہ تھا. مسلمانوں ثابت قدم رہو. اس سے پیشتر بھی اس طرح کی افات گزری ہیں. معتزلہ کا زمانہ آیا تھا، جو عباسیوں کا امپیریلزم تھا نا، اتنی بڑی امپائر نہ پرشین امپائر کی تھی نہ رومن امپائر کی تھی. اتنی بڑی امپائر جو عباسیہ کی تھی یا بنو امیہ کی تھی، ان دونوں جماعتوں کی اتنی نہیں تھی. پورے مشرق پر قابض سمجھے جاتے تھے ایرانی، پورے مغرب پر قابض سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کی مردم شماری کرو، ان کا رقبہ نکالو، اتنا رقبہ نہیں بنتا جتنا عباسیوں کی حکومت کا بنتا ہے یا بنو امیہ. بنو امیہ کے زمانے میں زور مارا گیا یزید سے لے کر. آپ نے بنو امیہ کے لفظ سے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کسی اعتراض کی بحث میں ہم نے نہیں لانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مفکر اسلام. اس لیے کہ ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں. صحابہ کی تعظیم اور ان کا تحفظ ہمارے بنیادی اصولوں میں سے ہے. اس سے مراد یزید اور یزید کی کمپنی، اس کے بعد میں آنے والے لوگ. کوئی ہمارا جملہ بنو امیہ کے نام سے اگر آئے، اس سے مراد جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہرگز نہ سمجھے جائے، اس لیے کہ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. ہم ان کو نبی پاک علیہ السلام کے صحابی سمجھتے ہیں. تو اس طرح ان کا موضوع سخن یہ تھا ممبروں پر تبرہ بھیجنا، حضرت حیدر کرار کو، حسن حسین کو نام لے لے کے برا کہنا. اسی طرح ان کا بھی اب جب 22 صوبوں کے گورنر سے لے کر کے چھوٹے موٹے مولویوں تک، مسجدوں کے اماموں تک ہر جمعے میں تبرہ بھیجا جاتا ہوگا اور اس تبرے کے پیسے ملتے ہوں گے، اس وقت لوگ سمجھتے ہوں کہ تبرہ ہی شاید مذہب ہے. لیکن اس زمانے میں نام دیکھو. میری اپنی پی ایچ ڈی کی ریسرچ کے زمانے میں علماء کے نام کی تحقیق کرنا پڑتی تھی کہ یہ کون سے تھے، کہاں تھے. ہر آدمی، یہ جتنے بھی اس وقت نام رکھے ہوئے ہیں، ہر آدمی کے نام کے ساتھ حسن حسین محمد علی ہر ایک کے نام میں ہے. جس جگہ کسی کو یہ شک پیدا ہوا ہے کہ صحابہ کو کوئی برا سمجھے گا، اس جگہ کسی کو عمر بھی نام ساتھ ہے، کسی کا ابو بکر بھی نام ساتھ ہے. مگر ایسا کوئی بھی میں نے نہیں دیکھی کتاب کے علماء میں سے کسی کے نام کے ساتھ حسن حسین علی نہ آئے. یعنی جس زمانے میں تبرہ لوگوں نے مذہب بنا لیا تھا، آل حق اپنے بچوں کے نام آل بیت کے نام پر رکھتے تھے. آج بھی آپ جس گاؤں کے رہنے والے ہیں، میں نہیں پوچھنا چاہتا کس گاؤں کے رہنے، مجھے انڈیا بھی تقریباً سارا میں نے دیکھا ہوا ہے. جس گاؤں میں آپ چلے جائیں تو آپ کو صحابہ میں سے 1000 بندے کے پیچھے ایک آدمی کا نام مشکل سے ملے گا. لیکن اپنے گاؤں میں تلاش کریں، ہر محلے میں علی محمد حسن حسین، کبھی آگے کبھی پیچھے، بے شک تجربہ کر کے دیکھیں. اس کا مطلب یہ ہے اس وقت یہ تو مسلمان زندہ رہے نا، اپنے عقیدے کی حفاظت کی ہے نا. اور یہ جو عباسی تھے، ان کے زمانے میں ان کا مذہب معتزلہ ہو گیا تھا. جیسے آج کہتے ہیں وہ جی وہ بڑا بدعقیدہ ہو گیا کیونکہ بہت پڑھ لکھا ہے. یہ موذیانہ سوچ ہے کہ پڑھے لکھے آدمی کی سوچ ہے. لاکھ لعنت ہے اس آدمی کے شعور پر جو پڑھنے کے بعد بدعقیدہ ہوا ہے. اگر وہ پڑھا ہوا ہوتا تو صدیق اکبر سے زیادہ پڑھا ہوا کون ہے؟ حضور کے قدموں پر قربان ہوئے کہ نہیں؟ صحابہ سے زیادہ. ہم پڑھ کے مر گئے، لیکن وہ شعور ہمیں نہیں مل سکا جو صحابہ کو ملا ہے اور جو تابعین کو ملا. ہمیں وہ نہیں مل سکا. ہم نے پڑھ کے کتابیں ساری ختم کر دی ہیں، پرانی کر دی ہیں، پھاڑ ڈالی ہیں، لیکن وہ علم نہیں مل سکا. تو وہ کتنے علم والے تھے؟ انہوں نے سرکار کے قدموں سے لپٹ کے غلامی کی زندگی گزاری ہے کہ اعتراض کی زندگی گزاری ہے؟ سرکار پر اعتراض منافقین نے کیے ہیں. تو جب معتزلہ قلمدان اختیار پر آئے ہوئے تھے، اس وقت تمام اعلیٰ کلیدی عہدوں کے فائزین، مرکزی عہدوں پر فائزین، سب کا عقیدہ معتزلہ تھا. مگر سنیو تم خوش نصیب ہو. جب یزید سے جنگ چھڑی تو سنی دوڑ دوڑ کے گلے پڑتا رہا. جب معتزلہ کی جنگ چھڑی، سنی دوڑ دوڑ کے گلے پڑتا رہا. جب خارجیوں کی بحث چھڑی، وجہ سمجھو کیوں. آپ کے کھیت میں اگر آ کر کے کسی کے جانور چرنے لگیں تو پڑوسی تو گلے نہیں پڑیں گے. جس کے کھیت کو کوئی اجاڑے گا، کھیت کا مالک ہوگا، وہ دوڑ کے گلے پڑے گا. وہاں سنی
تو دین کا اصل میں مالک اللہ تعالیٰ نے بنایا تجھے، اس وجہ سے دین پر برا وقت آیا تو دوڑ دوڑ کے گلے پڑا ہے، آج بھی بدعقیدگی کے گلے تو پڑتا ہے، سرکار کی بے ادبی کی کوئی بات کرے تو اس سے پوچھتا ہے، اہل بیت کی بے ادبی کی بات کرے تو پوچھتا ہے، صحابہ کی بے ادبی کی بات کرے تو پوچھتا ہے، ولیوں کی بے ادبی کی بات کرے تو پوچھتا ہے۔ تیرا مذہب سالم ہے، سلامت ہے، تیری ایک آنکھ کانی نہیں ہے، جس کی ایک آنکھ کانی ہے نا، کہتا ہے صحابہ کو مان لیا اہل بیت مجھ سے نہیں مانے جا سکے، کہتا ہے اہل بیت کو مان لیا صحابہ مجھ سے نہیں مانے، یہ کانوں کا مذہب ہے، دونوں آنکھیں جن کے وہ سنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بڑا پورا پاس کیا ہے اور ان کے اس عمل کے بدلے میں ان کی اولاد کو دوزخ پر حرام قرار دے دیا کہ یہ ولیوں کے جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے، تو مولوی صاحب بولے اگر اللہ بتا دے تو ہوتا ہے،